السلام علیکم خواتین و حضرات. سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب ٹی وی پہ نہیں بولنا پڑتا. ٹی وی پہ جب آپ بول رہے ہوتے ہیں بہت کمپوز آپ بولتے ہیں, آپ جو سمجھتے ہیں کہ جو آپ کے دل میں ہے وہ آپ نہیں بول سکتے, اور وہاں پہ بڑا ڈیسائسو ٹون استعمال کرنی پڑتی ہے. یعنی جیسے کہ آپ جانتے ہی ہیں اور آپ بہت اچھا جانتے ہیں, یہ ٹی وی کا ایک پرابلم ہے. جب اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے تو اس کا جو سب سے زیادہ مزہ یہ ہے کہ جتنے کنفیوز آپ خود ہوتے ہیں تو اتنے کنفیوز آپ دوسروں کو کرتے ہیں, اور کرنے کی مطلب ایک گنجائش ہوتی ہے آپ کے پاس. ٹی وی پہ وہ گنجائش نہیں ہوتی, کیونکہ ٹی وی پہ اگر آپ کو اس طرح کی ہلکی بات کریں گے تو پھر لوگ ہلکا لیتے ہیں. لیکن یہاں پہ کم از کم یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے, جہاں پہ آپ کنفیوز ہیں تو آپ بھی کہتے ہیں کہ اب دنیا میں ایکچولی میرے حساب سے دو طرح کے افراد ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے کچھ سائیکالوجی پڑھی ہے اور نیورو کی کچھ شدھ بدھ رکھتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے سائیکالوجی نہیں پڑھی اور نیورو کی شدھ بدھ نہیں رکھتے. اب یہ جو لوگ ہوتے ہیں جو سائیکالوجی نہیں پڑھی اور نیورو کی شدھ بدھ نہیں رکھتے, وہ عموماً ایک جملے سے اپنا کوئی تھیوری پیش کرتے ہیں کہ ہم نے سائیکالوجی تو نہیں پڑھی لیکن ہم نے دنیا دیکھی ہے. اور اس کے بعد ان کا جو لہجہ ہوتا ہے, اس کے اندر جو تیقن ہوتا ہے, اس کو میں ہمیشہ رشک کی نگاہ سے دیکھتا ہوں کہ کاش مجھے یہ تیقن, یہ یقین نصیب ہو جائے کہ جو اس بندے کے پاس ہے. اچھا, جو میں اپنی جب پچھلی عمر دیکھتا ہوں ٹین ایج میں یا 20s میں یا 30s میں, تو یہ لہجہ میرے نصیب میں تھا. یہ مڈ 40s میں آ کے پتنی جمشید صاحب کی وجہ سے کس پوسٹ ماڈرنسٹ ٹائپ کے ہم ہو گئے, اور اب ہمارے نا لہجے میں ایک لرزش ہوتی ہے کہ پتنی اب یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. اور یہ تو کہ سوشل سائنسز کی ہم بات کر رہے ہیں, نیچرل سائنسز میں بھی اب تو یہ معاملہ ہے کہ نیچرل سائنسز میں بھی اب آپ کو کوئی بات بہت فیصلہ کن لہجے میں کرتے ہوئے ایسی ہی ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. سو جب ہم سائیکالوجی کی طرف آتے ہیں اور چائلڈ سائیکالوجی کی طرف آتے ہیں, تو یہ بنیادی طور پہ اب چائلڈ سائیکالوجی تو ایک بہت ہی امبریلا ٹرم ہے. اب ہمیں چاہیے بیسیکلی یہ تھا کہ ہم کوئی بہت نیرو ڈاؤن کر کے کسی ایک چیز کو اٹھا لیتے اور پھر اس کو کسی فیصلہ کن کسی نتیجے پہ پہنچا دیتے ہیں. بٹ اینی وے ہم اس کو ایک جنرل دیکھیں گے. اس وقت تک میرے خیال ہے کہ آڈینس بھی کافی آ چکی ہوگی, تو اس کے بعد ایک میری کوشش ہوگی کہ زیادہ جو سیشن ہے اس کو سوال و جواب پہ رکھا جائے تاکہ وہ ایک انٹریکٹیو ہو اور آپ ایگزیکٹلی جس مقصد کے لیے آئے ہیں وہ ہو جائے. اب میں نے ایکچولی سٹارٹ یہاں سے کروں گا کہ دو ڈاکومنٹریز بنائیں فیض صاحب پہ. ایک جیو میں بنائی تھی, اس کا نام تھا روایت پرست باغی, اور ایک بنائی تھی ایکسپریس میں جنوں میں جتنے بھی گزری. سلیم ہاشمی سے آف کورس ملاقات ہوئی کئی دفعہ. تو یہ جو دوسری ڈاکومنٹری تھی, اس سلسلے میں جب ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے کہا کہ فیض صاحب اور جارج جو ایلس فیض ہیں, ان کے درمیان میں کیا کبھی کبھی کوئی تشنگی یا آپس میں کوئی ناراضگی یا کچھ اس طرح ہوا, تلخی ہوتی تھی وہاں پہ. اور یہ بالکل ایک اس طرح کا سوال, میرے اندر ایک گاؤں کی عورت ہے بیسیکلی, تو وہ ان چیزوں میں زیادہ دلچسپی لیتی ہے. تو سلیمہ نے کہا کہ ہاں 3-4 موقعوں پہ ایسا ہوتا تھا. مثلا فیض صاحب سگریٹ بہت پیتے تھے, اور اس سلسلے میں ایلس جو ہے وہ کبھی بہت انوائٹ ہوتی تھیں تو وہ کہتی تھیں کہ فیض آئی ول ڈائیورس یو, اور فیض جو ہے وہ لمبا کش لے کے ایک آنکھ میچے ہوئے اور پھر کہتے تھے کہ اوکے. اور اس طرح ایک اور تھے, ایک شاعر تھے, آپ احباب اور جو لائیو سن رہے ہیں وہ میرا خیال ہے کہ ان پہنچ جائیں گے, آپ سب پڑھے لکھے لوگ. ایک شاعر تھے جو کہ بیسیکلی فیض صاحب کے حوالے سے بری باتیں کرتے تھے کہ رشیا روس سے اس نے پیسے لے کے کھا لیے وغیرہ وغیرہ. تو وہاں پہ ایلس جو ہیں وہ منع کرتی تھی وہاں پہ جانے سے کہ کم از کم وہاں تو نہ جایا کرو, وہ تو بندہ جو ہے تمہارے خلاف اتنا لکھتا ہے نوائے وقت میں. اور فیض صاحب وہاں پہ بھی چلے جایا کرتے تھے. اسی طرح جو ایک چیز بیسیکلی جو چائلڈ سائیکالوجی کے تناظر میں میرے ذہن میں ایک پوائنٹ آیا تھا, وہ یہ آیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ کبھی کبھی ایلس کہتی تھی کہ یہ فیض یہ تم کیا کہتے ہو کہ جب میں 8ویں اور 9ویں میں تھا تو میں کیٹس, شیلے اور بائرن کو بغل میں لے کے گھومتا تھا. تو خدا کا خوف کرے 8ویں اور 9ویں کا بچہ کیٹس, شیلے اور بائرن کو لے کے کیسے گھوم سکتا ہے. وہ کہتے تھے فیض صاحب عموماً کہا کرتے تھے بھائی ہم گھومتے تھے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ مطلب ایک فیض ہے جو 30 سال کی عمر میں نقش فریادی جیسی کتاب ان کی آ جاتی ہے 1941 میں, اور کتاب ایسی ہے کہ مجھے فیض کی شاعری ویسی کچھ جادوئی سی لگتی ہے. تو ایک ایسی جادوئی سی شاعری وہ 1941 میں 30 سال کی عمر میں وہ کتاب آ جاتی ہے. میکسم گورکی جو ہے 30 سال کی عمر میں اس کی شہرت کی جو حدود ہیں وہ یورپ پھلانگ چکی تھی. ان پڑھ آدمی, کہانی اچھی بولتا تھا, اور کسی نے کہا کہ لکھا کرو, تو
اس کی شہرت کہاں تک منٹو کو آپ لے لیں, آپ کیٹس کو لے لیں, آپ کیسے ایسے نوعمر لوگ جنہوں نے نوعمری میں اتنے بڑے کام کر دیے. تو جو بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی ڈٹرمنزم, یہ ڈٹرمن تھا کہ فیض نے فیض ہی بننا تھا اور منٹو نے منٹو ہی بننا تھا؟ کیا ہمارے بچوں کے اندر یہ پوٹینشیل موجود ہے کہ وہ فیض بن سکتے ہیں, یا وہ میکسم گورکی بن سکتے ہیں, یا وہ کون سی چیزیں ہیں جنہوں نے ایکچولی کیا ہے؟ اور اس سلسلے میں جو بہت اچھا کام ہے وہ میسلو نے کیا ہے. اور میسلو نے جب ہم تمام سائیکالوجی میں مینٹل ڈس آرڈرز پہ ہم بات کر رہے تھے, تمام لوگ جو تھے وہ شارٹ کمنگز یا مینٹل ڈس آرڈرز پہ ان کا فوکس تھا تمام سائیکالوجسٹ کا, تو اس نے چیز کو بالکل الٹا دیا اور اس نے کہا, میسلو نے کہا کہ میں تو ان لوگوں کو پڑھنا چاہتا ہوں جو بیسیکلی سیلف ایکچولائزیشن تک پہنچے ہیں. سیلف ایکچولائزرز کو میں دیکھوں کہ ان کے یہاں کون سی ایسی صفت ہے, بجائے اس کے کہ میں مینٹل ڈس آرڈرز دیکھتا رہوں. تو اس طریقے سے میسلو نے اس کو بالکل اور طرف سے پکڑا کہ یہ وہ لوگ کون ہیں اور وہ کیسے, کیا یہ بنائے جا سکتے ہیں, کیا بچوں کے اندر اس طرح کا پوٹینشیل ہو سکتا ہے. ایک اور چیز جو اس نشست میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, ایک تو یہ ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ یہ لوگ بن سکیں. ایک اور چیز جو بہت فریکوینٹلی ایکچولی سوال ہوتا ہے, تو اس وجہ سے میرے ذہن میں, اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بھی ذہن میں سوال ہو, کہ جو سب سے پرابلمیٹک ایج ہے بچوں کے حوالے سے وہ ٹین تصور کی جاتی ہے. اور عموماً آپ کو لوگ یہ کہتے ملیں گے کہ مجھے بھی کہتے ہیں کہ ابھی تو آپ ٹھیک ہے یہ ساری باتیں شاتیں کر لیتے ہیں, لیکن بات یہ ہے کہ یہ جو بچے آپ کے جب ٹین پہ پہنچیں گے تو ہم اس وقت آپ سے پوچھیں گے کہ یہ کتنا آسان کام ہے. تو یہ جو ٹین ایج ہے یہ اس قدر پرابلمیٹک تو ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بیہیویئرل پرابلمس بہت زیادہ نظر آ جاتے ہیں. ایک رسک ٹیکنگ ایک چیز نظر آ جاتی ہے کہ وہ بچے جو ہے ایک رسک لینا چاہتے ہیں, کوئی ہو سکتا ہے ون ویلنگ کرنا چاہیں, کوئی اس طرح کے کام کرتے ہیں, بات سنتے نہیں ہیں کسی صورت میں بھی. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ اس ٹین کے زمرے میں آ جاتی ہیں. اور ابھی اس پوری نشست سے پہلے ہم باہر کھڑے تھے تو عامر فاروق صاحب نے ایک چیز کہی, اور میں نے کہا یہ میرے ذہن میں رہنی چاہیے, میں آپ سے بھی یہ شیئر کروں. انہوں نے کہا تھا بیسیکلی کرنٹ پولیٹیکل سینیریو کے ایکچولی وہ تناظر میں بات کر رہے تھے کہ کسی وقت میں ہماری میچورٹی کی جو ایج تھی وہ 15 سال تھی, اور پھر شاید 18 سال ہو گئی, اور پھر اب شاید 25 سال تک ہو گئی ہے. اور انہوں نے جس بھی مفہوم میں بات کی ہے, بٹ یہ سائیکالوجی کا باقاعدہ تھیسس ہے, اور اس پہ ایک سوئس سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے اس کو نیوروسس آف ایج کہا ہے. یعنی یہ بیسیکلی ہمارے ایج کا سب سے بڑا پرابلم ہے جو 21ویں صدی ہے. 1959 میں انہوں نے یہ چیز فائنڈ آؤٹ کی تھی, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ بہت بڑا ایک ڈیزاسٹر ہونے والا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ٹرائبل ایج دیکھتے ہیں تو 15 سال میں بچہ جو تھا وہ میچور ہو جایا کرتا تھا. 18 سال ایگریکلچرل ایرا میں ہم 18 سال میں دیکھتے ہیں کہ وہ میچور ہو جایا کرتا تھا. پھر انڈسٹریل ایج آئی تو ہم نے دیکھا کہ وہ 22 سال تک چلا گیا. اب ہم جب پوسٹ آئی ٹی دور میں ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمیں کہیں 25 سال تک نظر آ رہا ہے کہ یہ 25 سال میں جا کے ہو رہا ہے. اور یہ اگر اس سے زیادہ آگے چلا جاتا ہے تو پھر کیا ہوگا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پورے کا پورا فیملی سیٹ اپ سسٹم جو ہے وہ بالکل چینج ہو گیا. ایک سب سے بڑا جو پرابلم ہے وہ مدر کمپلیکس کا ہے کہ وہ مدر کمپلیکس سے بچے کو نکالنا کیسے. آپ پرانی تمام ہسٹری پڑھ لیں, باقاعدہ ریچولز ہوا کرتے تھے کہ 18 سال میں یا جو بھی ان کی اس وقت وہ سمجھتے تھے کہ آپ بچے کو مدر کمفرٹ سے نکالنا ہے اور اس کو پریکٹیکل اس میں لے کے آنا ہے, تو وہ باقاعدہ وہاں پہ ایسے ریچولز ہوا کرتے تھے کہ وہ اندھیری غار میں یا کوئی ایسا ڈانس یا کوئی اس طرح کر کے کسی بھی, یا ان کو ولڈرنیس میں بھیج دینا مہینہ یا 2 مہینے کے لیے یا 3 مہینے کے لیے کہ اپنا خود سروائیو کرو اور پھر واپس آؤ. تو یہ باقاعدہ اس طرح کے ریچولز ہسٹری میں ملتے ہیں کہ کس طریقے سے مدر کمپلیکس کو توڑا جاتا تھا, جو کہ ابھی جو ہے یہ کافی آگے تک چلا گیا. تو اس پہ بھی ڈیفینیٹلی بات کریں گے, بٹ میرے خیال میں اسٹارٹ ہم ٹین سے ہی کرتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو ٹین ایج ہے یہ جو ہم کہتے ہیں کہ بہت پرابلمیٹک ہے. تو اس طرح کی جب مجھے فون آتے ہیں یا واٹس ایپ میسیجز آتے ہیں اور جو ٹین کی متعلقہ ہوتے ہیں, ان کے بچے کی عمر 16-17 یہ بچی کی عمر ہوتی ہے اور وہ پرابلمس کر رہے ہیں, تو اب سائیکالوجی جو ہے اس کا ایک پرابلم یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی دوائی یا گولی تو نہیں ہے جو میں اسی وقت اس کو ریکمینڈ کروں اور اس کا بچہ ٹھیک ہو جائے. پرابلم یہ ہے کہ میرے ذہن میں پورے کا پورا ایک نقشہ یہ آئے گا کہ ہیئر نمبر 2 سے لے کے ہیئر نمبر 12 تک اس نے جو کام کیے ہیں, یعنی جو غفلتیں برتی ہیں چائلڈ ڈیولپمنٹ کے اندر, جو کہ اب سامنے آ رہی ہیں, یہ تو آل آف اے سڈن تو یہ دور نہیں ہو سکتی. ہم تو یہ کہہ سکتے ہیں, یعنی سائیکالوجی میں 2 طرح کے آپ طریقوں سے دیکھتے ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ پرابلم کیا ہے.
پرابلم کم از کم پہلے پتہ چل جائے, سولوشن تو پھر بعد میں بندہ ڈفرینٹ سولوشنز جو ہیں وہ آ سکتے ہیں, کوئک سولوشن بھی آ سکتا ہے, تھراپیز جیسے لانگ سولوشنز بھی آ سکتے ہیں, بٹ ایک جو ہے پرابلم کو آئیڈینٹیفائی کرنا وہ سب سے زیادہ ضروری ہے. سو جب ہم ٹین کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ دیکھیے کہ جو ہیومن برین ہے, ہیومن برین کے اندر جب یعنی 2 سال کا جو بچہ ہوتا ہے, جس کو ہم بڑا فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ ایک 2 سال کا بچہ ہے, اور 2 سال کا جو بچہ ہے اس میں 3 to 5 ملین سنیپسز پر سیکنڈ ڈیولپ ہو رہے ہوتے ہیں, پر سیکنڈ. یعنی اگر میں یہ کہوں کہ یہ برین ہے اور یہاں پہ یہ جو ویژول یہ جو آکسیپیٹل لوب ہے, یہاں سے یعنی اس کی ویژول پہلے ہوتا ہے, اس کے بعد یہ آپ اس کو تھوڑا سا اور آسان کر لیتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ نیورونز ہوتے ہیں اور تقریباً 100 بلین نیورونز ہیں برین کے اندر, اور جو کہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی کافی حد تک ان کی تشکیل ہو جاتی ہے, اور اس کا بھی ایک ریٹ ہے جو کہ بڑا خوفناک ہے کس طریقے سے وہ نیورونز بنتے ہیں. اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جو سنیپسز کی ایکٹیویٹی ہے, یعنی ایک نیورون دوسرے نیورون سے کتنے کنیکشنز ڈیولپ کر سکتا ہے, تو جنرلی ہم اس کو 10,000 کہتے ہیں, بٹ ڈیولپمنٹ میں ایکچولی 15,000 تک یہ ہو سکتے ہیں. 1 نیورون ٹو سیکنڈ نیورون 15,000 تک کنیکشنز ڈیولپ ہو سکتے ہیں. سو وہ جو سنیپٹک جو ایکٹیویٹی ہے, سنیپسس فارمیشن جو ہے, وہ سنیپسس فارمیشن اتنی خوفناک ہے, اتنی تیز ہے کہ اس بچے کے اندر ملینز آف سنیپسس پر سیکنڈ ہو رہے ہوتے ہیں, اور 2 سال کی عمر تک تقریباً جب 2 سال کی عمر کے آخر تک وہ پہنچتا ہے تو اس وقت تک 100 ٹریلین سنیپسز ہو چکے ہوتے ہیں. اور جنرلی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 100 بلین نیورونز جب ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں تو وہ جتنا بھی رابطہ ہے وہ تقریباً 300 ٹریلین ہے. سو یہ جو 100 ٹریلین 2 سال میں بچہ پیدا اپنے کنیکشنز ڈیولپ کر چکا ہوتا ہے. سب امیجن کیجئے کہ یہ سارا جو بایولوجی بن رہی ہے, بنیادی طور پہ ہم یہ کہیں کہ نیورونز جو ہیں وہ تو بنے بنائے آ گئے, اب اس کے جو سنیپسز ہیں وہ یہاں ڈیولپ ہو رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہمارا بیہیویئر ہے, جو اس کا سینسری ان پٹ ہے, یہ تمام چیزیں جو ہیں جس روٹ پہ جس پاتھ پہ جتنی زیادہ فائرنگ ہوتی رہے گی وہ سنیپسز جو ہیں وہ اتنے اسٹرینتھن ہوتے جائیں گے, اور باقی جو ہے وہ سنیپسز پروننگ کہتے ہیں, یعنی وہ پروننگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پروننگ بھی اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے 5 سال کے بعد تک, اور وہ 25 سال تک تقریباً چلتی رہتی ہے. یعنی وہ چیز جو آپ استعمال نہیں کر رہے, کنیکشنز برین نے ڈیولپ کر دی ہیں, جسٹ امیجن کہ کتنا خوبصورت بایولوجی نے انفراسٹرکچر بنا دی ہے. سو اب ہم اس میں بہت زیادہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ جینز کا بہت زیادہ اثر ہے, یعنی یہاں پہ آپ یہ دیکھیے کہ اس نے بنائی ایک چیز آپ کو دے دی, آپ کو برین دے دیا, اس کے بعد سنیپسز اس نے یہاں پہ ارتھ میں سینسری انپوٹ اور آپ کی بیہیویئر اور لینگویج اور ان چیزوں میں کیا. 2 سال کی عمر میں ہم اس کو کہتے ہیں لینگویج ایکسپلوژن, یعنی لینگویج ایکسپلوژن ہو جاتا ہے. اتنی ریپڈ ایکٹیویٹی ہوتی ہے, سب سے پہلے لینگویج کی ہوتی ہے. تو یہ سارے جو سنیپسز کی جو ڈیولپمنٹ ہے یہ یہاں سے لے کے دوسری اس سائڈ پہ فرنٹل لوب اور یہ ٹیمپورل اور یہ سارا ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے. بٹ میں جب کہوں کہ آپ کون ہیں, بیسیکلی آپ کا تعارف کیا ہے, آپ بحیثیت انسان کون ہے, تو آپ بحیثیت انسان یہ فرنٹل لوب ہے. یہی فرنٹل لوب ہے جس کو ایگزیکٹو تھنکنگ کی جگہ کہا جاتا ہے. یہی فرنٹل لوب ہے جہاں پہ تھنکنگ ہے, یہی ہے جہاں پہ پرابلم سالونگ ہے, یہی ہے جہاں پہ پیٹرن ریکگنیشن ہے, یہی ہے جہاں پہ مطلب ہر طرح کی جو بھی ہے وہ سارا آپ بیسیکلی یہی ہے نا فرنٹل لوب. یہاں پہ سنیپسز کی کمپیریٹیولی ریسٹ آف دا برین, یہاں پہ ایکٹیویٹی جو سنیپسز کی ہے وہ کم ہوتی ہے, یعنی کمپیریٹیولی. آف کورس یہاں پہ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے لیکن کمپیریٹیولی کم ہو رہی ہوتی ہے. سو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بچہ ٹین میں پہنچتا ہے تو ابھی تک فرنٹل لوب میں مکمل طور پہ اس کی جو شخصیت ہے ابھی بن رہی ہے, اور وہ کوگنیٹو سٹیجز کو عبور کر گیا ہے. کوگنیٹو سٹیجز کو عبور کرنے کے باوجود وہ ابھی تک اس جگہ پہ نہیں ہے جہاں پہ ہم کہیں کہ بالکل ایک شخصیت جو مکمل ہو جاتی ہے, سنیپسز جو جہاں پہ سنیپسز نے جہاں پہ جو فارمیشن ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے, ایسا نہیں. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی معاملہ ہوگا چاہے وہ ایموشن سے متعلقہ ہوگا, ایموشن سے متعلقہ کوئی بھی معاملہ ہوگا, امیگڈیلا سے جو سٹارم جو طوفان اٹھے گا وہ چاہے ڈسگسٹ کا ہے, چاہے اینگر کا ہے, چاہے کسی بھی فارم میں ہے, جو یہاں پہ اٹھے گا تو ہر اس جگہ پہ جو ریسٹ آف دا برین ہے اس کو چھوڑ دیں بیچ میں, جو ریسٹ آف دا برین ہے وہ لیڈ کرے گا. کیونکہ یہاں پہ تو ابھی اس طرح کی فارمیشن ہوئی نہیں ہے, یہاں پہ تو ابھی ٹائم لگے گا. سو یہ جو ہے یہ باقاعدہ
اس کو لیڈ کرے گا جو ٹین کا برین ہے. اب یہ جو مسئلہ ہے کہ وہ پرابلمیٹک کیوں ہو جاتے ہیں, وہ بیسیکلی اس لیے ہو جاتے ہیں, ایک تو وہ ابھی راستے میں ہیں, ابھی آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ان کو, اگر میں کہوں کہ ہیومن لائف کے اندر جو سب سے چیلنجنگ ڈیکیڈ ہے, یہ سب سے چیلنجنگ جو دہائی ہے, وہ بیسیکلی یہی ہے جو کہ ٹین ایج جس کو ہم کہتے ہیں, سب سے چیلنجنگ ہے. آپ کے اندر ہارمونز کی تبدیلی ہو رہی ہے, آپ کے اندر جسمانی ساخت آپ کی تبدیل ہو رہی ہے, آپ کوگنیٹو سٹیجز عبور کر کے اب سائیکالوجیکل کچھ ایسی سٹیجز پہ ہیں جہاں پہ آپ کا توجہ اب زیادہ اس بات پہ ہے کہ آپ کے بارے میں دوسرے کیا سمجھتے ہیں. آپ شیشہ بار بار دیکھتے ہیں, آپ کو پتہ ہے ٹین وہ اتنی زیادہ سینسٹیو, اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ اس وقت ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک طرف تو وہ ان چیزوں سے لڑ رہے ہیں, دوسری طرف اب آپ کے ساتھ ان کا کیا پرابلم. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب کو سنا تھا, بڑی خوبصورت انہوں نے ایک تشبیہ دی تھی, بڑی اچھی مثال دی تھی ٹین اور پیرنٹس کی آپس میں. انہوں نے کہا تھا ٹین ایج جو بچے ہوتے ہیں بیسیکلی ان کے جو دوست ہوتے ہیں وہ اس کا میکا ہوتا ہے, اور جو اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں وہ اس کے سسرال ہوتے ہیں. اور آپ اس بات کو تسلیم کریں گے کہ ایک بچہ اپنے دوست کے بارے میں بات کبھی بھی نہیں سنے گا, وہ پیرنٹس سے لڑ پڑے گا, وہ کھانا نہیں کھائے گا, یا ہو سکتا ہے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن وہ اپنے دوست کے بارے میں بات کبھی بھی نہیں سنے گا. ہاں وہ دوست مل کے فن کر سکتے ہیں کہ یا تمہارے بابا جو ہیں وہ یہ کرتے ہیں, یا تمہارے ماں, وہاں پہ وہ نہیں مائنڈ کر رہا. تو یہ جو اتنی بڑی دوری ہے یہ کہاں سے آ گئی ہے؟ پالا ماں باپ نے ہے, سارا جو کچھ کیا ہے ایفرٹ وہ انہوں نے کی ہے. تو یہ یہاں پہ اس کا میکا جو ہے وہ بنا کے بیٹھ گیا بچوں کے ساتھ, اور وہ بالکل پیرنٹس کی بات نہیں مان. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو آپ اس طرح اس اینگل سمجھیے کہ آپ یوں سمجھیے کہ میں ایک پروگرام دیکھ رہا ہوں آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ سے, اور میں بالکل اس میں گم ہوں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کل ایک عدالتی فیصلہ آنے والا ہے جو کہ بس اس ملک کی تاریخ جو ہے وہ بدل کے رکھ دے گا. اور اس نے گیسٹ بھی ایسے بلائے ہوئے ہیں جو کہ بالکل ابھی بہت بہترین تبصرہ کریں گے کہ کل جو ہے وہ کیا ہونے والا ہے اور کیا زبردست قسم کو, اور میں بالکل اس میں ان ہوں. اور این اس ٹائم پہ میرا بیٹا جو ہے وہ آ کے مجھے کہتا ہے کہ یہ میں نے گاڈ ضلع بنایا ہے, اس کے دیکھیں تو اس کے دیکھو میرے 2 کان کیسے ہیں, اور اس کے سامنے یہ گلیڈیٹر ہے, اور یہ دیکھو منہ سے آگ نکال رہا ہے. اور میں اس کو کہتا ہوں یار تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جاؤ. یہ جو تھوڑی دیر سائڈ پہ ہو جاؤ, یہ جو اس کی سٹوری سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں, تو وہ آپ کو اپنی سٹوری سے ٹین کی ایج میں آؤٹ کر دیتا ہے. آپ اس کی سٹوری سے جب آؤٹ ہو جاتے ہیں, وہ بار بار آتا ہے, وہ آپ یقین کیجئے کہ 12 سال کی عمر تک وہ آپ کے پاس ہزاروں دفعہ آیا سٹوری سنانے کے لیے, اور اس میں سے 90% آپ کے پاس نہ تو ٹائم تھا, یا آپ برتن دھو رہے تھے, یا آج شاہزیب خانزادہ صاحب ہمارے بڑے اچھے کولیگ ہیں, مطلب مزاح ویسے مثال کے طور پہ کر کہ آپ وہ دیکھ رہے تھے, کہیں نہ کہیں آپ گم تھے. آپ اس کی سٹوری آپ امیجن کیجئے کہ وہ جو سٹوری سنا رہا ہے یا وہ سنانا چاہ رہا ہے, وہ بہت بہت اندر سے اس کو وہ سٹوری اور وہ سارا کچھ آپ کو. ایک تو یہ جو رویہ ہوتا ہے نا, جب آپ بچوں کے حوالے سے, اگر وہ گاڈ ضلع لے کے آ گیا میرے پاس, اور میرے پاس وہ لے کے آ گیا اپنی کوئی گلیڈیٹر کی سٹوری لے کے آ گیا, تو اگر تو میں اس کے ساتھ یہ رویہ اپناؤں کہ جیسے کوئی بڑے اپناتے ہیں, تو یہ ڈرامہ وہ بہت اچھی طرح سمجھتا ہے. یہ ہم سائیکالوجی میں بہت ایکسپیریمنٹس کر چکے ہیں, وہ بہت اچھی طرح یہ ڈرامہ سمجھتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ ان ایکول بیسس پہ نہیں ہیں. مثلا وہ اپنے ٹین ایجر جو اس کے کلاس فیلوز ہیں ان کے ساتھ وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک بچے کو یہ بتا رہا ہے کہ یار تمہیں پتہ ہے کہ یہ جو ہم امی جو ہماری مرچیں استعمال کرتی ہیں, تم پتہ ہے کہ یہ مرچیں کیا ہوتی ہیں, یہ بیسیکلی سبز مرچ ہوتی ہے, وہ ریڈ ہوتی ہے, اسی کو پیستے ہیں, وہ پاؤڈر بن جاتا ہے. تو یہ والی سٹوری یا جو بھی اس کی فائنڈنگ ہے نا, وہ دریافتیں بھی کر رہا ہے. اب یہ جیسے اس کو یہ دریافت کا پتہ چلا ہے, تو وہ جو دریافت اپنی ٹین ایجر بچوں کے ساتھ کرتا ہے نا, وہ جو اس کے دوست ہیں, تو وہ اس کو کیا رسپونڈ کریں گے؟ نہیں یار ایسے کریں گے, دے آر ان وہ سٹوری کے اندر ہے, نہیں یار ایسا نہیں میں کہہ رہا ہوں. یہ انٹیمیسی ہے ان کے اندر. یہی سٹوری وہ اگر کسی بڑے کو سنانے آ گیا تو بڑا کیا کہے گا کہ ہم تو سب جانتے ہی ہیں, ہمیں تو پتہ ہی ہے, اور یہ کیا, ہاں یار یہ اس طرح ہوتا ہے. یہ والا جو رویہ ہے, جب آپ ان کے ساتھ نہیں ہوتے, اس بیسس پہ نہیں ہوتے, اس کے ساتھ جب وہ سٹوری ٹیلنگ آپ جب بھی ہوگی, اگر آپ اس کے ساتھ اس سٹوری ٹیلنگ میں نہیں ہوں گے, تو وہ ٹین کے عمر میں, ٹین ایج میں آپ کو اپنی سٹوری سے ٹوٹل باہر کر دے گا. وہ اپنا میکا اپنا لے گا وہاں پہ,
اور میک اپ بنا لے گا وہاں پہ، آپ اس کے بن جائیں گے سسرال۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ اگر ہم یہ جس طرح ہم نے شروع میں اسٹیبلش کیا یا ہم نے بتایا کہ فرنٹل جو لوب ہے یہ جو جس کو ہم ہائر کوگنیشن کہتے ہیں، اگر یہ ابھی تک پوری طرح فارمیشن اس کی نہیں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو ابھی فارمیشن ہو رہی ہے، تو میں اس کے ساتھ کمیونیکیٹ کیسے کروں گا بچے کے ساتھ، یعنی ایک ٹین ایجر کے ساتھ میں کیسے کمیونیکیٹ کروں؟ اگر آپ مجھے کہتے ہیں کہ میں دلیل دوں تو یہ تو ابھی پروسیس میں ہے۔ دلیل بیسیکلی ایک مشکل چیز ہے، مطلب دلیل اس حوالے سے مشکل ہے کہ یہ ہمارے لیے بہت کمفرٹیبل ہوتا ہے، ہمارے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے۔ اگر ہم کوگنیٹو سٹیجز کو دیکھیں تو ہر چیز وہ جو ہمارے لیے بڑی سہولت ہوتی ہے وہاں اندر پتنی طوفان چل رہے ہوتے ہیں۔ مثلا اگر مجھے عموماً کوئی اگر کہے نا کہ آپ چھوٹے بچے ہیں ان کو ایڈیشن یا سبسٹریکشن یہ آپ نے پڑھانی ہے ملٹیپلیکیشن، تو میرے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ اس کی بنسبت اگر کوئی بندہ مجھے کہے کہ یہ بی ایس سی یا ایم ایس سی یا اس کو کوئی پڑھانا ہے تھوڑا بہت، تو میں کہوں گا یار مجھے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے دے دو۔ کسی چھوٹے بچے کو کہیں گے تو میں ہو سکتا ہے کہ کہوں یار مجھے 2-3 دن تو دے دو، تو میں دیکھوں تو صحیح کہ بیکاز وہ ہمارے لیے اس ہر چیز ہم اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں۔ جس طرح ایبسٹریکشن ہے تو ہم ایبسٹریکشن کی بنیاد پہ ہماری علم کی ساری تعمیر ہے، لیکن ہم اس کو لے رہے ہیں۔ اب اس کی تو 7 سال کی عمر میں ایبسٹریکشن پیدا ہو رہی ہے۔ ڈیڈکٹیو اور انڈکٹیو لاجک جو ہے وہ 9th اور 12th ایئر میں جا کے پیدا ہو رہی ہے۔ تو وہ جو سٹیجز کو عبور کر رہا ہے، جو آہستہ آہستہ عبور کر رہا ہے، جس طریقے سے میں نے ابھی یہاں پہ لکھا ہے کہ جس طرح ابھی چھوٹے بچے سے اگر آپ 5 سال سے چھوٹا بچہ ہے اس سے اگر آپ پوچھیں کہ یہ اس میں یہ کتنے سکے کس میں زیادہ ہیں کس میں، تو دونوں کو برابر کہے گا، لیکن اس میں اوپر والے کو زیادہ کہے گا، لیکن سکوں کی تعداد بالکل ایک ہی ہے۔ اس طرح کے بہت سارے ایکسپیریمنٹس ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں۔ تو ٹین کے ساتھ آپ کو جو مکالمہ ہے وہ صرف اور صرف ایموشنل ہو سکتا ہے، ایموشنل ایکسپلائٹیشن آپ کر سکتے ہیں، بیکاز وہ سارے ایموشنل ہے۔ لیکن ایموشنل ایکسپلائٹیشن آپ ان بیسس پہ کر سکتے ہیں اگر آپ نے پہلے 10 سال اچھا بیج بویا ہے۔ تو اگر آپ نے پہلے 10 سال ضائع کر دیے ہیں، آپ نے سٹوری ٹیلنگ ہی اس کی، آپ اس کے ساتھ سٹوری میں شامل ہی نہیں تھے۔ جب اس کی گاڑی ٹوٹی تو آپ نے کہا ہاں یار کوئی اور لے آئیں گے۔ بھائی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں اور لے آئیں گے، وہ تو چلو جب آئے گی۔ یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ نے اپنی جمع پونجی بچائی، آپ نے بڑی مشکل سے قسطوں میں گاڑی لی اور ایک دن وہ گاڑی چوری ہو گئی یا اس کو آگ لگ گئی یا تباہ ہو گئی۔ وہ جو آپ کو دکھ ہوگا نا، آپ کو بہت تکلیف ہوگی کہ پوری زندگی کی جمع پونجی آپ کی تھی، اس دکھ کو اگر آپ ملٹی پلائی کریں کہیں 50 سے، تو وہ دکھ نکلتا ہے جو بچے کا اس چھوٹی گاڑی کی ٹوٹنے کا۔ اب مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ سیوک ہے اور چھوٹی کی گاڑی تو وہ تو پلاسٹک کی ہے، بیکاز وین آئی لک ان دا برین، تو وہ میں نے تو اس پرسپیکٹو میں دیکھنا ہے۔ جب مجھے اس پرسپیکٹو میں دیکھتا ہوں تو آپ کی اس مالیت یا آپ کی جو مادیت والا معاملہ ہے وہ میری نظر میں نہیں ہے۔ میری نظر میں وہ کیمیکلز ہیں جو کہ برین کے اندر ریلیز ہو رہے ہیں، ایموشنل، جو کہ ایک سٹارم پیدا کر رہے ہیں۔ وہ میں دیکھتا ہوں کہ اس حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ اس کو وہ کہیں زیادہ عزیز ہے آپ کی اپنی گاڑی سے، حالانکہ آپ نے بڑی مشقت سے لی ہے، بٹ اس کو زیادہ عزیز ہے۔ تو جب آپ دکھ کی اتنے کڑے وقت میں اس کے ساتھ نہیں تھے، اس کی چاہے گاڑی کا ٹائر ٹوٹ گیا تھا یا جو بھی ہوا تھا، وہ روتا ہوا آپ کے پاس آیا تھا، آپ امیجن کیجئے کہ جب آپ روتے ہیں، جب آپ کی آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں، تو آپ اس انٹینسٹی کو دیکھیے برین کے اندر کہ کس انٹینسٹی کا دکھ ہے، کیونکہ یہ جو ایج ہی اس طرح کی ہے کہ اس کے اندر شدید خوشی، یعنی آپ اپنی بعد کے آنے والی خوشیوں میں جو ایکسٹریم خوشی بھی تصور کر لیں تو وہ خوشی آپ کو کبھی بھی نہیں آپ ایکسپیرینس کر سکتے جو بچہ ابتدائی عمر میں کر رہا ہوتا ہے۔ بالکل اسی طریقے سے دکھ بھی اسی انٹینسٹی کے ساتھ وہ اس کو جھیل رہا ہوتا ہے، تو اس دکھ میں بھی آپ ساتھ نہیں تھے۔ پھر ایک اور پرابلم یہ بھی تھا کہ آپ جب بچہ ناکام ہوا اپنی ابتدائی اس میں کسی بھی وجوہات کی وجہ سے، تو کامیابی میں آپ اس کے ساتھ تھے، ناکامی میں آپ کہیں کسی جگہ پہ بھی نظر نہیں آئے۔ بھائی کامیابی میں تو سارے اس کے ساتھ، اس کے رشتہ دار بھی اس کے ساتھ تھے، ایوری بڈی، رشتہ دار سبھی اس کے ساتھ تھے، آپ بھی اس کے ساتھ تھے، بہت اچھی بات ہے۔ بٹ ناکامی میں جب اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے تو تب آپ نے کھڑے ہونا ہے نا، آپ نے کامیابی کو سیلیبریٹ نہیں کرنا، آپ نے ناکامی میں اس کے ساتھ کھڑے ہونا ہے کہ اب میں تمہارے ساتھ۔ اب سوسائٹی تمہیں جو بھی کہہ رہی ہے، سکول ایک بوگس آئیڈیا ہے 16ویں صدی کا، مطلب پسند ہی نہیں ہے، بٹ اینی وے جو بھی ہے، وہ جو بھی آپ کی مارکنگ کر کے اس نے دی ہے، وہ جو بھی کچھ ہوا ہے، وہ جو بھی سوسائٹی جس طرح بھی کر رہی ہے، بٹ میں تمہارے ساتھ، وہاں پہ بھی آپ اس کے ساتھ نہیں تھے، سٹوری ٹیلنگ میں بھی نہیں تھے، اس کے شدید دکھ میں بھی آپ ساتھ نہیں تھے۔ اب جب وہ 13 میں پہنچا ہے تو پہلے تو وہ گھر کے اندر تھا، جب گھر سے باہر نکلا تو اس کو پتہ چلا کہ نہیں، کچھ لوگ اس دنیا میں ہیں
جن کو میں اگر ایموشنلی کوئی بات بتاؤں تو وہ مجھے سمجھتے ہیں اور وہ میرے اب ان کے ڈیفینیٹلی اس کے ذہن میں آیا یہ میرے اپنے ہیں. تو وہ جو اپنے جب اس نے تلاش کر لیا تو وہ اس کا میکا بن گیا, آپ اس کے سسرال بن گئے, کیونکہ آپ نے پچھلے 10-12 سال کا آپ کا پیٹرن ہی ٹوٹل یہی تھا. سو یہ ٹین ایج کے حوالے سے جن کے بچے لائک ابھی 12 سے نیچے ہیں تو ان کو بہت کیئرفلی یہ دیکھنا پڑے گا کہ آپ نے ان کے ساتھ کمیونیکیٹ جو کرنا ہے وہ ہر صورت میں ایموشنز کی بنیاد پہ کرنا ہے. زیادہ اس وقت یہ نہیں کہنا کہ میں دلیل دوں گا, یہ تو بالکل ایسی ہے جیسے ڈیٹیکٹیو لاجک جو ہے, یہ ڈیٹیکٹیو یہ 12 سال کی عمر میں پیدا ہو رہی ہے اور میں بچے کو 7 سال کی عمر میں الجبرا پڑھانا شروع کر دوں تو وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. بچے کا مقدمہ جو کتاب ہے اس کی جو بنیاد ہے وہ بیسیکلی یہ ہے کہ ہم نے بچوں پر ظلم کیا. اب میں جب لفظ ظلم استعمال کرتا ہوں میں بڑی سوچ سمجھ کے اس کو استعمال کر رہا ہوں, کیونکہ ظلم کی اگر تعریف آپ کریں تو ظلم آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی بھی انسان سے اس کی استطاعت سے زیادہ کام لیا جائے تو وہ ظلم کے زمرے میں آتا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر 8 سال ہماری لیبر لاز کہتے ہیں کہ لیکن اگر 12 گھنٹے کسی سے کام لیں تو وہ ظلم ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ اب جو ماڈرن سائیکالوجی ہے وہ سمجھ گئی کہ 8 گھنٹے بھی ظلم ہی ہے, 4 گھنٹے بیسیکلی انسان کام کرتے ہیں اور انسان کے بچوں کی طرح 4 گھنٹے ہی کام ہونا چاہیے. مطلب یہ اب آگے جا کے مے بی 10 12 15 20 سال بعد یہ پورا ایک نیا ماڈل آنے والا ہے جس میں ٹوٹل 4 گھنٹے کام کرنا ہو. ایکچولی آپ 8 گھنٹے میں بھی 4 گھنٹے ہی کام کرتے ہیں, باقی تو جس طرح ہوتا ہے معاملہ. تو وہ جو آرٹ یہ بیسیکلی اب آپ کسی سے بھی اس کی استطاعت سے زیادہ کام لیتے ہیں وہ آپ اس کو ظلم کے زمرے میں لے کے آتے ہیں. یہ ظلم بچوں پہ کتنا ہوتا رہا. میں اس لیے کہتا ہوں کہ مزدور تھا, اس نے یونین بنائی, اپنے لیے آوازیں اٹھائیں, خواتین تھیں انہوں نے اپنی NGOs بنا لیں, اپنے لیے کوئی آواز اٹھائی. بھائی کسی نے نہیں اٹھا سکا آواز تو وہ بچہ نہیں اٹھا سکا. وہ بچہ جس کو آپ 1 2 3 یا آپ اس کو نمبرز پڑھا رہے تھے 5 سال سے کم عمر میں, جبکہ اس کے اندر ایبسٹریکشن ہی پیدا نہیں ہوئی. جب ایبسٹریکشن ہی پیدا نہیں ہوئی, ہمارے لیے بڑا آسان ہے نا, ہم 7 ہمارے سامنے لکھا ہوا آتا ہے نا تو ہم اس کو کوانٹیفائی کر لیتے ہیں, ویژولائز کرتے ہیں کہ یہ اس کے پیچھے 7 ہے, ہم کوانٹٹی 7 ہے. وہ تو نہیں کر سکتا, اس کو تو ایبسٹریکشن بنیادی وہ اس میں پیدا ہی نہیں ہوئی, بایولوجیکلی نہیں پیدا ہوئی. تو اس کو آپ جتنا مرضی کر دیں 7 + 7, ہاں وہ رزلٹ دیتا ہے, وہ بالکل ایسے دیتا ہے جس طرح آپ کسی طوطے کو کر لیں یا کسی بندر سے کوئی کام کروا لیں تو وہ اس طرح کا آپ کو رزلٹ دے رہا ہے. سو دیٹ کہ سائیکالوجی نے انٹروین کر کے پھر بعد میں کہا کہ بھائی یہ تو نہیں ممکن, اس کی جو بایولوجیکل لمیٹیشن سے باہر کی بات ہے, تو اس وجہ سے اب ہم 7 لکھ تو دیتے ہیں بٹ اس کے آگے 7 ڈکس بنا دیتے ہیں, بطخیں بنا دیتے ہیں. یا آپ کو پتہ ہے نا وہ جو چھوٹے قاعدے ہوتے ہیں ان کے جو تصویریں ہوتی ہیں, سو کیونکہ اس کے اندر ایبسٹریکشن نہیں ہے ایٹ لیسٹ وہ ویژولائز کر سکے اس کو کہ یہ 7 کا مطلب ہے کہ 7 بطخیں. اس سے پہلے تو آپ نہیں نا 7 بطخیں, اس سے پہلے تو پہاڑے رٹواتے رہے ہیں آپ. اس کے بعد آپ ظلم کی ایک تعریف یہ دیکھیے, یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح یہ عموماً جسٹالٹ سائیکالوجی میں یہ ایک مثال دی جاتی ہے نا بڑی مشہور زمانہ کہ اس میں سے کون سی لائن بڑی ہے, تو جنرلی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ والی لائن بڑی ہے. اب اگر میں ایروز کو ختم کر دوں تو بیسیکلی یہ دونوں لائنیں سیم ہیں. سو یہ ایک ایلوژن ہے. اب اس طرح کے بہت سارے ایلوژن آپ کو معلوم ہی ہے کہ بہت سارے ایلوژنس ہیں. کیا اس بنیاد پہ کہ آپ نے مجھے غلط جواب دیا ہے, اوپر والا ایرو جو ہے وہ بڑا ہے, اوپر والی لائن بڑی ہے, اس بنیاد پہ آپ کو سزا دینی چاہیے؟ اچھا اگر میں سزا دیتا ہوں تو کیا میں اس کو بہت آسانی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے ظلم کیا ہے, کیونکہ آپ کے اندر تو استطاعت ہی نہیں ہے آپ کے اندر بنیادی بایولوجی سائیکالوجیکل یا بایولوجیکل استطاعت ہی نہیں ہے بنیادی طور پہ, تو آپ کس طرح اس کو سزا دے سکتے ہیں؟ لیکن ہم نے دی. تو بچوں کا یہ المیہ, یہ پرابلم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیں یہ ان کی جو کوگنیٹو سٹیجز ہیں یہ ابھی کل کی بات ہے. تھینکس ٹو فرائڈ سیگمنٹ کہ جس نے ہمیں اس مقام پہ پہنچایا. وہ سکولز کی آپس کی بحث اپنی جگہ پہ ہے, لیکن آپ اس کے کبھی بھی اس کے احسانات ہم کبھی بھی نہیں بھول سکتے. فرائڈ کے بعد بہت سارے اور لوگ آئے, ایرکسن نے کام کیا, بہت سارے لوگوں نے کام کیا, کوگنیٹو سٹیجز فائنڈ آؤٹ کی. فرسٹ ٹائم بچے کو بھی جو مطالعہ ہم نے کیا سائیکالوجی میں وہ اس لیے نہیں کیا کہ ہمیں بچے سے بہت زیادہ ہمدردی تھی, ہمیں کبھی بھی تاریخ میں کبھی بچے سے ہمدردی نہیں رہی. آپ پرانی 16ویں صدی کی پینٹنگز اٹھا کے دیکھ لیں, آپ ساری پرانی پینٹنگز اٹھا کے دیکھ لیں, ہم اس کو اپنے ایک منیچر فارم سمجھتے ہیں. یعنی ایک بندہ ہوتا ہے اور اس کی ایک چھوٹی فارم ہوتی ہے, چھوٹا بندہ ہوتا ہے. جب انہوں نے بنیادی جو اس کا مطالعہ شروع کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ یونٹ سے مطالعہ شروع کر دیں, بیسک ایک عمارت کو سمجھنا ہے تو اس کی بیسک یونٹ کو سمجھنا. تو انہوں نے کہا یار ہم اگر بیسک یونٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں
تو میرا خیال ہے کہ ہم شاید انسان کو سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے. جب وہ بیسک یونٹ کے اندر داخل ہوئے تو انہیں پتہ چلا یہ بیسک یونٹ تو ہے ہی علیحدہ, یعنی یہ ٹوٹل ایک علیحدہ ہے, اس کی یہ ٹوٹل یہ بینگ ہی علیحدہ ہے, یہ سوچتا بھی علیحدہ ہے, اس کے اندر سکلز اور اس کے اندر بایولوجیکل اور سائیکالوجیکل لمیٹیشن سب کچھ ہی علیحدہ ہے. تو پھر وہاں پہ ہاتھ پاؤں پھولے اور اس کے بعد پھر یہ سٹیجز ہوئیں اور اس کے بعد تمام سلیبس جو ہے اس کو کیا گیا. اس حوالے سے آپ اس کو اس طرح ویژولائز کر سکتے ہیں کہ عموماً ایک گراف کی شکل میں کہ یہ سمجھیں کہ یہ ایج ہے اور یہ بچہ جو ہے یہاں, یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے, تو جب میں یہاں پہ ہوں تو آپ یہ بالکل اس طرح لے لیں کہ جیسے پورا بچہ سراپا ایڈ ہے, یعنی فرائڈ کی لینگویج میں ٹوٹل ایموشنل ہے. ایموشنز کو میں یہ کہوں گا کہ 100% ایموشنل ہے. اگر یہ میں یہاں پہ 100 لکھوں تو بچہ ایموشنز کے حوالے سے یہاں پہ کھڑا ہوا ہے, ایموشنز کے حوالے سے, اور تھنکنگ کے حوالے سے یا کریٹیکل تھنکنگ تو ہر بہت ہی چیز ہو جائے گی. آپ یوں سمجھیں کہ عقل کے حوالے سے وہ یہاں کھڑا ہو بالکل زیرو پہ. ٹھیک ہے جی, اب یہاں پہ اس کے سنیپسز ڈیولپ ہو رہے ہیں, بہت تیزی سے ہو رہے ہیں, وہ سینسری ان پٹ کو پہلے پریورٹی دے رہا ہے. یہ تھنکنگ, پلاننگ اور یہ پیٹرن ریکگنیشن یہ بہت لیٹر آن وہ اس لیے کر رہا ہے کیونکہ بنیادی چیز سینسری ہے, اس کے بعد موٹر ہے. تو اس وجہ سے یہ جو جگہ ہے وہ اس کو پہلے دے رہا ہے اور سب سے پرائرٹی پہ وہ ویژول کو دے رہا ہے. اس کے بعد یہ جو سینسری اور وہ کارٹکس ہے, موٹر کارٹکس ہے, اس کو وہ توجہ دے رہا ہے. پھر ٹیمپورل لوب جو ہے اس کو دے رہا ہے. سو یہ جو ہے کیونکہ بھی وہ بچہ ہے, اسی وجہ سے تو انسانی بچہ جو ہے اس کو بڑا مشکل ہوتا ہے نا, 3 4 5 سال اس کو لگتے ہیں کھڑا ہونے میں, اس کی وجہ سے, کیونکہ اس کی جو لیٹر آن ڈیولپمنٹ, کیونکہ ویسے بھی ایوولوشن میں بھی یہ بہت لیٹر آن کی, یہ نزائیدہ سا یہ کل کی چیز ہے جو ہمیں جانوروں سے ممتاز کرتی ہے. باقی تو آف کورس ہم شیئر کرتے ہیں جو بھی ہے اینیملس کے ساتھ. تو یہ جو جگہ ہے یہاں پہ عقل یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے اور ایموشنز یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں, تو انسان نے کرنا اور کچھ بھی نہیں ہے. انسان نے بیسیکلی یہ جب اس چیز کو ترقی ملتی ہے, ویریشن آف ایکسپیرینسز, آپ کا جو تجربات کا تنوع ہے, آپ کا جو لٹریچر بہت اہم ترین کردار ادا کرتا ہے. ہم نے بچوں سے لٹریچر چھین چکے ہیں, تو اسی وجہ سے یہ جو آپ کو تمام سوسائٹی میں جو کچھ نظر آ رہا ہے, تو یہ بالکل آپ پریڈکٹ کر سکتے ہیں. جب آپ بچوں سے عمرو یار چھین لیں گے, ٹارزن چھین لیں گے, سپرمین چھین لیں گے, اس سے لٹریچر چھین لیں گے, اس سے تخیلاتی جو قوت بڑھاتی تھی چیزیں وہ اس سے چھین لیں گے, وہ چیزیں جو اس کے اندر ایمپیتھیٹک نیورانس کو یا ایمپتھی کو جلا بخشتی تھی, یا مرر نیورانس کو, جس سے اس کے اندر ایک ہمدردی پیدا ہوتی تھی, وہ کبھی بھی آپ سوچ سکتے ہیں. آج تک آپ نے کبھی تصور کیا ہے کہ ہماری 4-5 ہزار سالہ تاریخ میں کسی ادیب نے کوئی ٹیررسٹ نکلا ہو؟ آپ ادیب سے تصور بھی نہیں کر سکتے, شاعر سے تصور بھی نہیں کر سکتے. ریزن بھی یہ کہ وہ جو تنوع ہے اس کا ایکسپیرینسز کا, وہ اتنا پھیلا ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں مرر نیورانز جو ہیں اس کے بہت اچھے افیکٹو کام کرتے ہیں. اگر مجھے بخاری صاحب جو ہیں ابھی کہیں کہ یہاں پہ مجھے ایک زخم ہے, اور میں اس زخم کو دیکھتی جو اس طرح کا جو میرا ہوتا ہے جیسچر کے اس طرح کا, یہ اٹ مینس کہ میرے مرر نیورانز جو ہیں وہ بہت اچھے ڈیولپ ہوئے ہیں. تو جب میرے مرر نیورانز بہت اچھے ڈیولپ ہوئے ہیں تو میں کسی کو گولی تو مار ہی نہیں سکتا نا. میں تو کسی چونٹی کے والے سے بھی میں بہت محتاط ہوں گا کہ یہ پین ہوتی ہے, کیونکہ میں ریلیٹ کر سکتا ہوں. سو یہ جو لٹریچر ہم نے بچوں سے چھین لیا, سو اس لٹریچر کو بھی بیچ میں لے کے آئے. لٹریچر میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک انسان کنویں میں عموماً ہم ہوتے ہیں, ہمارے درمیان میں کتنے ہوں گے, 15 20 18 50 60 70 بندے ہوتے ہیں. اتنی زیادہ ہیپننگ نہیں ہو رہی ہوتی, جس کو کہتے ہیں انسیڈنٹس نہیں ہو رہے ہوتے. کتنے انسیڈنٹس ہو سکتے ہیں, اس میں کتنی ورائٹی ہو سکتی ہے. لٹریچر آپ کو وہ ورائٹی پرووائڈ کرتا ہے. لٹریچر آپ کو وہ منٹو کا میں نے ایک افسانہ پڑھا ہے, مجھے بالکل آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ جو بندہ وہ ایک بندہ ہے اس کے ساتھ ظلم ہو گیا. ناؤ آئی کین ریلیٹ, میں کیونکہ اس میں آئی ایم لیونگ ان اٹ. سو وہ لٹریچر یہاں پہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کہ میں اگر گورکی کو پڑھ لیتا ہوں تو اس کے بعد میں ایک لقمہ جب کھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار یہ روٹی کتنی بڑی چیز ہے, کیونکہ گورکی نے پیٹا ہی روٹی. ویریشنز نے عموماً ویسے انہوں نے یہی کیا. تو بھوک کا مجھے آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ بھوک کیا ہے. ہر چیز کا میں چیزوں کو فار گرانٹیڈ نہیں لیتا, میں ہر چیز کو شروع کر دیتا ہوں کہ یار یہ ساری کتنی بلیسنگز ہیں مجھ پہ. سو اگر اس لٹریچر کو ہم تھوڑی دیر کے لیے, ابھی تو ہم نے آؤٹ کیا ہوا ہے, بٹ لٹریچر کو بھی ہم بیچ میں لے آئیں, اس کی جو حدود میں جو بھی ہیپننگ ہو رہی ہے اس کو بھی بیچ میں لے آئیں. یہ تمام چیزیں اگر تیزی سے جائیں گی تو اس کی عقل کی جو گروتھ ہے وہ اس طرح ہوتی ہے. یعنی ایج تو آپ کی یہاں تک جو بھی ہے 80 سال ہے, تو
تو یہ اس طرح ہوگی. اب یہ جو میں یہاں پہ گراف یوں کر رہا ہوں, یہ اگر میں تھوڑی دیر کے لیے میں ابھی فرض کر رہا ہوں کہ گراف یوں چلا گیا, تو یہ جو گراف ہے یہ یوں آ گیا ہے. یہ جو انٹرسیکشن ہے ان کے آپس میں جو انٹرسیکٹ کر رہے ہیں یا آپس میں کراس ایک دوسرے کو کر رہے ہیں, یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ بہت سبجیکٹو اس لیے ہے کہ کوئی سوسائٹی, کوئی انوائرمنٹ اتنی اچھی ہے جو لٹریچر بھی پرووائڈ کر رہی ہے, وہ جو ایکسپیرینسز بھی دے رہی ہے, جو اچھا پڑھا رہی ہے, ہر چیز آئیڈیل پہ کھڑی ہوئی ہے, تو آف کورس یہ جو گراف ہے یہ یوں نکل جائے گا. اور یہ ایموشنز جو ہیں یہ آپس میں, کیونکہ ڈیفینیٹلی جیسے جیسے آپ کا ایکسپیرینس بڑھتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اینگر نہیں کرنا وہ سب بری چیز ہے, یہ تمام چیزیں بری ہیں, تو آف کورس آپ کا یہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور آپ اگر فرض کیجئے کہ یہ 50 ایج ہے, تو اس 50 ایج میں آپ تصور نہیں کرتے ایک بندے کو آپ اگر شدید غصہ یا بدتمیزی کرتے ہوئے دیکھیں گے تو جنرلی ہم کہتے ہیں کہ یار تم اپنی عمر تو دیکھو 50 میں ہو اور یہ کس طرح کا تم بیہیویئر, بیکاز ہم اسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ بیہیویئر 50 کی میں کم از کم یہ جو گراف ہے اس کو نیچے آ جانا چاہیے تھا. تو کچھ لوگوں کا ہو سکتا ہے یہاں تک نہ ہے, کچھ ہو سکتا ہے کہ جس طرح کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فیض ہیں یا بہت بڑے بڑے لوگ, ہو سکتے ہیں وہ بہت جلد وہ کر لیں. سو اب بنیادی جو ہمارا ایک سوال تھا وہ یہ تھا کہ ہم فیض بن سکتے ہیں یا ہمارے بچے جو ہیں وہ کوئی بڑا آدمی البرٹ آئنسٹائن بن سکتے ہیں. اور اس کی طرف جانے سے پہلے کیونکہ آئنسٹائن کا ذکر آیا تو ڈسلیکسیا کا ذکر کر لیں کہ اب چیک کیجئے کہ ہم کتنا پیچھے ہیں. نہیں ابھی ہم کہیں پہ بھی نہیں کھڑے ہوئے کہ ڈسلیکسیا جو ہے, ڈسلیکسیا ابھی ہمیں 50-60 سال پہلے پتہ چلا ہے, اور ابھی ایون ہمارے اسکولوں میں کوئی ایسا میرے خیال میں اسپیشلسٹ نہیں ہوگا کہ اگر کوئی ایسا بچہ آ جائے جو لکھ بھی نہیں سکتا, جو پڑھ بھی نہیں سکتا, بیکاز کیونکہ جو کریکٹرز ہوتے ہیں اور ان کے پیچھے جو صوتی اثرات ہوتے ہیں وہ ان کو ریلیٹ نہیں کر پاتا, وہ لکھ نہیں پاتا, وہ پڑھ نہیں پاتا, تو ہم اس کو نالائق سمجھتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں, اور اس کو کتنی مار پڑتی ہے. اگین اس ظلم کے زمرے میں آ جاتا ہے کہ آپ نے ظلم کیا ہے ایک ایسے بچے کے ساتھ. حالانکہ جو ڈسلیکسک لوگ ہیں ان کے بارے میں آپ کو ایک مزے کی بات یہ بتاؤں کہ البرٹ آئنسٹائن ڈسلیکسک, ہینری فورڈ, اسٹیو جابس, یہ جو ٹیلی فون ایجاد کرنے والے گراہم بیل, آپ نام لیتے چلے جائیں جو. اور مزے کی ایک اور اینگل بھی سائیکالوجی میں یہ ہے کہ اگر یہ ان کو ڈسلیکسیا نہ ہوتا تو یہ ایجادات نہ ہوتی. ریزن بینگ کہ وہ جس بایولوجیکل فریم ورک میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اور اس اینگل سے اس فریم میں ہم دیکھ رہے ہیں, اس فریم سے باہر نہیں دیکھ رہے, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ایجادات ہوئی ہیں وہ اس فریم سے باہر جب تک آپ اس قابل نہیں ہیں تو وہ کر ہی نہیں سکتے تھے. امیجن کہ آپ کو اگر صرف وہ لسٹ دی جائے جو ڈسلیکسیا کے جو شکار لوگ تھے, شکار برا لفظ, ڈسلیکسیا کے ڈسلیکسک تھے, اگر ان لوگوں کی لسٹ دی جائے اور اس کے بعد انہوں نے جو کچھ ایجاد کیا ہے, جو کچھ انہوں نے آپ کو دیا ہے, آپ تصور کر سکتے ہیں ہماری پوری زندگی. البرٹ آئنسٹائن مطلب سب سے بڑی بات ہے. سو یہ جو جس کو ہم ڈس آرڈر تصور کرتے تھے, ہمیں پتہ چلا کہ نہیں یہ ڈس آرڈر نہیں ہے. اگر یہ بچوں کے اندر ہے تو یہ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, ایک امریکہ میں ایک ڈسلیکسک سپرم بینک ہے. یعنی اگر آپ کو بچہ وہ چاہیے, کیونکہ 10% لوگ جو ہیں پوری دنیا میں, 10% جو کہ ہیوج پاپولیشن ہے وہ ڈسلیکسیا کے شکار, اگین شکار کر رہا ہوں, ڈسلیکسک ہے. سو اب تصور کریں ذرا, اپنے معاشرے کو ذہن میں لے کے آئیے اور یہ بچہ ہمارے اسکولوں میں داخل ہو جائے. یہ بچہ, اب اس کے ایک اور انٹرسٹنگ پہلو دیکھیے کہ جو ڈسلیکسک لوگ تھے ان پہ امریکہ کی ایک اسٹیٹ میں بیسیکلی صرف ابھی تک اسٹڈی ہوئی ہے, پاکستان میں ہونی چاہیے, ہر جگہ ہونی چاہیے, ایک انتہائی حسنین جمال صاحب بہت انٹرسٹنگ اسٹڈی ہے. وہ یہ ہے کہ جب جیل کے قیدیوں کو دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ 50% جو پرزنر تھے وہ ڈسلیکسک تھے. یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اگر 10% پاپولیشن میں وہ ان کا کلسٹر ہے تو 50% وہ جیل میں کیسے ہیں. وہ جیل میں اس لیے تھے, اور آپ اپنے جیلوں میں کروا لیجئے گا, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو کہ اسکول میں گیا, وہ بچہ بلینگ کا شکار ہوا, اور تم تو اپنا نام نہیں لکھ سکتے, اس بچے کو ٹیچر نے بھی مارا, اس بچے کو گھر والوں نے بھی مارا, اس بچے کو کرتے کرتے اس کے بیہیویئرل ایشوز سٹارٹ ہونا شروع ہو گئے. وہ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہوا, ایک سے ڈراپ آؤٹ ہوا, دوسرے میں منتیں کرایا, تیسرے میں کرایا, کرتے 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 وہ اس کے بیہیویئرل ایشوز اتنے زیادہ اس طرح کے ڈیولپ ہو گئے کہ اس کا جو اختتام تھا, اس کی جو آخری منزل تھی وہ جیل پہنچی. 50% از اے ہیوج نمبر
کہ آپ کے ڈسلیکسک ہیں وہاں پہ، اس کا مطلب ہے کہ سوسائٹی. سو جسٹ امیجن، ابھی تو صرف ایک ڈسلیکسیا کی بات کی ہے، جسٹ امیجن کہ اس بایولوجیکل معاملے کو اگر دیکھا جائے، جس سائیکالوجیکل معاملے کو دیکھا جائے، تو ہم یقین کیجیے کہ ابھی تک ہم کہیں بہت پیچھے ہیں. یعنی میں بڑی سہولت سے کہہ سکتا ہوں کہ یورپین کنٹریز میں بھی ابھی کوئی ایسا آئیڈیلزم کا معاملہ نہیں ہے. وہاں پہ ان کے اپنی نوعیت کے مسائل ہیں جو کہ وہاں پہ ہو رہے ہیں، یہاں ہماری اپنی نوعیت کے. اب وہ جو سوال ہے کہ فیض کیسے پیدا ہو سکتا ہے اگین، وہ ایسے ہو سکتا ہے کہ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا ہمیں اپنے بچوں کو پروٹیکشن کرنی چاہیے کہ ان کی آنکھ میں آنسو نہ آئے، ان کو درد سے شناسائی نہ ہو، وہ ان پہ جس کو کہتے ہیں نا کہ کبھی تپتی دھوپ نہ آئے، اور ان کو ہمیں پوری طرح ایز اے کیئر گیور ہماری ڈیوٹی ہے کہ ان کو ہم پروٹیکٹ کریں. آپ میں سے جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے تو وہ ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں. آپ میں یہ سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی پروٹیکشن نہیں ہونی چاہیے. دوسری طرف جب ہم دیکھتے ہیں، بڑی اچھی بات کہ کیسی ذہین آئیڈیاز بیٹھے، بلیک ہول ہے نا کیونکہ جنرلی ہم جب کسی اسکولوں میں کراتے ہیں یا کسی اور جگہ پہ کراتے ہیں تو سارے ہاتھ کھڑے ہوتے ہیں. اچھا اچھا، وہ جب ہم سوری میں کہاں پہ تھا، پروٹیکشن کے حوالے سے. اب یہ پروٹیکشن کے حوالے سے آپ اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیے. آپ اس اینگل سے دیکھیے کہ کسی آپ بڑے آدمی کو ملنے جائیں، کسی بڑے آدمی کو، وہ بڑا آدمی عاشر ابن رشاد بھی ہو سکتا ہے، وہ بڑا آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے. بڑا آدمی سے میری مراد یہ ہے کہ جس نے اسٹرگل کے ساتھ، کوشش کے ساتھ پین دیکھی ہے، تکلیف دیکھی ہے، بٹ اب ایک مقام پہ پہنچ گیا اور وہ فائنینشلی اور ہر لحاظ سے وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. جب وہ اس مقام پہ پہنچ گیا ہے تو جب بھی آپ کسی بڑے آدمی کے بچے سے ملتے ہیں تو آپ کو 100% ایک عجیب و غریب آپ کو سرپرائز ہوتا ہے، اور آپ عموماً ایک جملہ سنتے ہوں گے کہ یار یہ اس کا بچہ ہے، یعنی اتنے بڑے آدمی کا یہ بچہ. یہ آپ کو 100%، آپ کسی بڑے آدمی کو مل لیں، اس کے بچوں کو آپ دیکھ لیں، مطلب بہت ریئر آپ کو ملے گا. سلیم ہاشمی، منیزہ ہاشمی پیدا اس لیے ہو گئی کیونکہ فیض صاحب جیل میں تھے، بڑا پیچھے کڑا وقت تھا. بعد میں ایلس جو تھی وہ پاکستان ٹائمز سائیکل پہ جایا کرتی تھی، بڑا مشکل ٹائم تھا. بٹ یہ بہت ایکسیپشنل کیسز کو چھوڑ دیں. ایکچولی کسی بھی مشہور آدمی کو دیکھیں جو کہ لٹریچر میں ہو، چاہے فلسفے میں ہو، چاہے پروفیسر ہو، چاہے اس طرح، اس کے بچوں کو دیکھیں تو وہ بالکل آپ کو الٹ نظر آئیں گے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ہو کیا رہا ہے. ہو بیسیکلی یہ رہا ہے کہ اس نے جو پین دیکھی ہے، اس نے جو دکھ دیکھے ہیں، اس نے جو تکلیف دیکھی ہے، وہ کسی صورت نہیں چاہ رہا کہ میرے بچے کو یہ ملے. اس نے اور پروٹیکشن کی. اس کی جو بیوی ہے، یعنی وہ جو بچہ ہے، وہ مدر کمپلیکس سے جان نہیں چھڑا پا رہا کسی طرح. وہ چھڑانے کے ہمارا دل بھی نہیں کر رہا، ہم اس کو بالکل ایسا کمفرٹ میں رکھنا چاہتے ہیں. دوسری طرف پرابلم یہ ہوا ہے کہ جب ہم پین اور پلیئر کے جو سینٹرز ہیں برین کے اندر، ان کے اندر ہم ایک حیران کن چیز یہ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے میں نے کالم DW میں لکھا تھا کہ درد سے بڑا کوئی استاد نہیں ہے. پین ایک ایسا استاد ہے، اور ہم بیسیکلی ہمارے ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ ہم اسی سے سیکھتے ہیں. اور ایک اور پرابلم پین کے ساتھ یہ ہے کہ اگر آپ یہ کریں کہ مثال کے طور پہ آپ کو گڈ نیوز ملی ہے، یا آپ کو کوئی آپ کو کوئی خوشی کی خبر ملی ہے، تو اس کا جو رسپانس ہے برین کے اندر وہ یہ ہے، یہ جو خوشی کی کوئی بھی گڈ نیوز ہے. بٹ پرابلم نیگیٹیوٹی بائس کے ساتھ اور کسی بھی نیگیٹو خبر کے ساتھ یا کسی بھی غم کے ساتھ یا دکھ کے ساتھ یہ ہے کہ وہ بھی اسی طرح رائز کرتا ہے، بٹ وہ یہ کرتا ہے، یہ کہیں زیادہ، یہ ٹائم ہے تو یہ کہیں زیادہ اس کا ڈیوریشن ہے، بہت زیادہ ڈیوریشن. اس کی یہ جو ڈیوریشن ہے یہ بیسیکلی کر کیا رہی ہے، بیسیکلی یہ ارتکاز پیدا کر رہی ہے، کیونکہ آپ فوکسڈ ہو گئے نا، آپ کسی مسئلے میں ہیں، فوکسڈ ہو گئے. ہیپینس ارتکاز اس طرح پیدا نہیں کرتی، یہ ارتکاز پیدا کرتی ہے، اور بہت طویل دورانیہ تک ارتکاز پیدا کرتی ہے. اب جب یہ ارتکاز پیدا کرتی ہے تو ہمیں پتہ ہے، ہم جب دیکھتے ہیں، آپ جسٹ امیجن کہ آپ، کیونکہ ہم نے بات فیض صاحب سے شروع کی تھی، اسی بھی دیکھ لیتے ہیں کہ فیض صاحب پہ جو کچھ بیتا،
جو کہ نقش فریادی میں شروع میں آپ دیکھتے ہیں کہ نقش فریادی بہت زیادہ دکھ اور پریشان، مطلب ایک مصائب اور آلام کی زیادہ منظر کشی ہے. اس کے بعد ہوپ بھی آ جاتی ہے. فیض کے ہاں دونوں شیڈز بہت نمایاں، دوسرا شیڈ کہیں زیادہ نمایاں، بٹ نقش فریادی میں یہ چیز زیادہ ہے. وقف ارمان و یاس رہتا ہے، دل اکثر اداس رہتا ہے، اور وہ اس طرح کی چیزیں. تو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے ان چیزوں کو فیض سے نکال دیں، ہمیں فیض سے بہت محبت ہے، ہمیں بہت پیار ہے، ہم نہیں چاہتے کہ فیض صاحب پریشان ہوں، تو اس کی شاعری کا جب ہم سائیکالوجیکل کوئی انالیسس کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ساری کی ساری دین اس کی ہے، ہم اس کو نکال سکتے نہیں ہیں. بالکل اسی طرح جب ہم پین، چاہے آپ چوہوں پہ تجربے کریں، چاہے آپ کسی بھی لیول پہ پین کو جب ہم لیتے ہیں تو اس کو ایک بہت بڑے استاد کے طور پہ لیتے ہیں کہ وہی چیز جو ہے وہ آپ کو سکھا رہی ہوتی ہے، اور سکھانے سے زیادہ وہ ارتکاز پہ آپ کو مرتکز کرتی ہے. یہ جب آپ نے کہا نا، یہ جب اس نے کہا ایک سائیکالوجسٹ کیا یونگ نے جب یہ کہا نا کہ یہ بیسیکلی جو نیوروسز جتنا بھی ہے نا، جتنے بھی مینٹل ڈس آرڈرز ہیں یا نیوروسز ہیں، آف کورس ہم اس کو نیگیٹو لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یار فلاں بندے کو او سی ڈی ہو گیا، یا فلاں بندے کو فوبیا ہے، فلاں والا سرٹن فوبیا ہے، تو یہ بڑی نیگیٹو چیز ہے. وہ واحد بندہ ہے یونگ جو اس کو نیگیٹو اس نے نہیں لیا، اس نے پازیٹیو لیا. اس نے پازیٹیو اس سینس میں لیا کہ آپ کی شخصیت میں کوئی ایسا پرابلم ہے اور یہ بیسیکلی اس کا سگنل ہے، تو آپ انسان بنیں، آپ اس کو درست کریں. یہ بیسیکلی بہت جتنے بھی نیوروسز ہیں یہ بنیادی طور پہ ہماری شخصیت کی تعمیر میں ڈیولپمنٹل فیزز میں کچھ کمی کجی رہ جانے کی وجہ سے تو اس طرح یہ آگے سارا چلتا ہے. تو آئی تھنک کہ وہ جو پین ہے اس میں دو طرح کی پین ہے. ایک ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ننگی غربت والی پین. اب یہاں سوال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ گورکی تو بنتا ہی گورکی اس غربت سے ایکسپوجر کی وجہ سے. ہم اپنے بچوں کو وہاں تو نہیں لے کے جانا چاہ رہے، کیونکہ یہاں پہ دیکھیں یہ بہت ساری کنفیوژنز ہیں یہاں. یعنی آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ بچوں کو بہت زیادہ پروٹیکشن اور اس طرح کریں، بٹ دوسری طرف ایٹ دا سیم ٹائم آپ دیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو پین سے بالکل یہ کر دیا تو وہ بالکل ویلی ایک فلم تھی جس میں وہ رہ رہے تھے اوپر، وہ جو مطلب ارتھ میں کوئی پرابلم ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ، تو ایک شپ تیار کیا جاتا ہے، اور شپ کے بعد وہ شپ جو ہے وہ اوپر رہتا ہے. اینیمیٹڈ مووی ہے تو وہ بہت عرصہ وہ اوپر رہتا ہے، تو وہ ارتھ کی ان کو تصویریں دکھائی جاتی ہیں، بٹ ارتھ کو ان کو نہیں پتا ہوتا. تو کچھ عرصے کے بعد نا وہ وہاں پہ گولو مٹولو سے ہو جاتے ہیں، ایویں وہ ریڑھتے پھرتے ہیں ادھر ادھر، کوئی ان کی عجیب و غریب حیت ہو جاتی ہے، دماغی بھی اور ویسی بھی. تو وہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ بچے وہ بن جائیں، اور ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ پین وہ والا ہو جو کہ سائیکالوجیکل ڈس آرڈرز پیدا کرے. سو میرا خیال ہے کہ اس کے بعد پھر ہمارے پاس ایک ہی آپشن رہ جاتی ہے، وہ ڈیزائنڈ پین کی ہے. تو ڈیزائنڈ پین جو ہے وہ بھی ایک کسی حد تک مؤثر ہو سکتا ہے. ڈیزائنڈ پین سے میری مراد یہ ہے کہ ایک امیر آدمی ہے جو کہ روزانہ 10 کلومیٹر بھاگتا ہے، تو اب وہ جو بھاگتا ہے وہ ہے تو مشقت ہی، تکلیف دہ چیز ہے نا، وہ سانس چڑھا ہوا ہے، پسینے آئے ہوئے ہیں، آف کورس ایک تکلیف دہ چیز ہے، بٹ یہ جبر کی مشقت نہیں ہے. سائیکالوجیکل پرابلم جو ہے وہ جبر پیدا کرتا ہے. سو اس طرح کی غربت یا اس طرح کی چیزیں جو کہ جبر کی پیداوار ہوتی ہیں، اس میں ہم ڈیفینیٹلی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ اس کا شکار نہ ہوں، لیکن ڈیزائنڈ پین جو ہے وہ ضروری ہے بہت زیادہ، ان کے موٹر ڈیولپمنٹ کے لیے بھی، ان کی سائیکالوجیکل ڈیولپمنٹ کے لیے بھی، ہر طرح کی ہیلتھ کے لیے بھی. ان کے ایون دیکھیں نا جب آپ کہتے ہیں کہ یار ایک 2 سال کا بچہ ہے جس کے اندر 2 ملین سنیپسز پر سیکنڈ پیدا ہو رہے ہیں، اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. قدرت نے 300 ٹریلین سنیپسز کا ایک بہت اچھا انفراسٹرکچر آپ کو بنا کے دے دیا ہے، پیچھے سے نیورونز لے کے آیا 100 بلین، پھر ان کی کنیکشن. وہ جتنے بھی سنیپسز ہیں پروننگ بعد میں ہو رہی ہے، جو چیز آپ استعمال کر رہے ہیں ٹھیک ہے، جو استعمال نہیں کر رہے وہ اس کنیکشن کو کمزور کر رہی ہے اور ایون ختم کر رہی ہے. اور یہ 25 سال تک یہ سارا معاملہ چلتا رہا، اوور دا پوری ایج میں چلتا رہتا ہے، بٹ 25 سال تک یہ بہت تیزی سے چلتا رہتا ہے. تو اس تمام سچویشن میں ہم یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کو بچوں کو جو سوالات ہیں جب وہ کوشچنز کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی یہ ان کا ایک نیچرل ہے، بالکل اندر سے نیچرل ہے. آپ پہلے بھی بارہا عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ بچے کو روکیں نہیں، بالکل نہ روکیں، تو وہ بچہ جو ہے اس کو 400 سے زیادہ سوال پوچھنے چاہیے پر ڈے. اگر وہ نہیں پوچھا تو یہ ایک پرابلم ہے، زیادہ پوچھنے چاہیے، بٹ 400 منیمم. لیکن وہ ڈیفینیٹلی اس کوشچن کی ایک سیریز ہوگی. جنرلی ہم اس سیریز سے اکتا جاتے ہیں، کیونکہ وہ سوال سے سوال، پانی کہاں سے آتا ہے، پانی بادل سے آتا ہے، بارش کہاں سے آتی ہے، بادل سے آتی ہے، بادل کہاں سے آتا ہے، سمندر سے آتا ہے. وہ تو سوال سے سوال نکالے گا، ایک وقت میں آپ اس کو شٹ اپ کال دے دیں گے، نہ دیں تو 400 سے زیادہ سوال اس کو پوچھنے چاہیے.
میرا پرابلم یہ ہے کہ جو مجھے سب سے زیادہ خوفناک لگتا ہے، اور شاید ہمارے معاشرے کا سب سے بڑی بنیادی مسئلہ بھی یہی ہے کہ ہمارے یہاں مائیں جو ہیں وہ بنیادی جو خیال رکھ رہی ہیں وہ اس کی ڈائٹ کا خیال رکھ رہی ہیں، وہ اس کی اس ہیلتھ کا خیال رکھ رہی ہیں. وہ کہتی ہیں بچہ ضرور بڑا صحت مند نظر آنا چاہیے، بٹ اس کی جو مینٹل جو خوراک ہے وہ بیسیکلی کیا ہے. اگر آپ میں اسی تصویر کو یہ کروں یا کوئی اور تصویر بنا لوں، مثلا یہ ایک یہ اس کو لے، اچھا اب جس طرح یہ ڈاٹس ہیں بیسیکلی کیا ہے آپ کے برین کے اندر اسی طرح ہی ہے نا. اب ایک بچہ ہے، اس نے اگر ایک سوال پوچھا ہے تو آپ امیجن کیجئے کہ بیسیکلی آپ نے جب اس کو جواب دے دیا ہے تو اس نے یہ ڈاٹ کنیکٹ کر دیا. آپ نے ایک اور اس نے سوال پوچھا ہے تو آپ نے ایک اور ڈاٹ جو ہے وہ کنیکٹ کر دیا. اگر آپ نے سوال اس نے اور پوچھا، آپ نے جواب نہیں دیا، وہ مسنگ رہ گیا کام. تو جب تک آپ اس کو اس تمام سوالوں کے جواب نہیں دیں گے، یہ جو بھی چیز میں نے بنائی ہے، میں نے کوشش کی ہے کہ کار بناؤں، لیکن یہ جو بھی ہے یہ کار کی جو شکل ہے، وہ جس چیز کی بھی شکل ہے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکتی. وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی آئیڈیا بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی مٹیریل کی چیز بھی ہو سکتی ہے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہ سوال جو بھی وہ کرے گا، ہر سوال کا جب بھی آپ جواب دیں گے تو آپ اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ کنیکٹنگ ڈاٹس والی بات ہے کہ آپ ڈاٹس کو آپس میں کنیکٹ کر رہے ہیں. جتنا آپ جواب نہیں دیں گے آپ ڈاٹس کو اتنا، اور یہ سنیپسس کی جو ڈیولپمنٹ اور اس دوران جتنا آپ سوالوں کے کم جواب دیں گے اتنا زیادہ وہ جب بڑا ہوتا ہے تو اتنا زیادہ وہ اس طرح ہوتا ہے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ اب اس کو تھوڑا سا انٹریکٹیو کیا جائے. آپ کے ذہن میں جو بھی کسی بھی حوالے سے سوال بچوں کے حوالے سے. اچھا ایک یہ چیز میں سن رہا ہوں، اور اس کو شاید اس پہ آپ ووٹنگ کراتے تو مے بی ایک ڈفرینٹ سیٹ آف اسٹیٹس آتا کہ بچہ بہت سارے سوال پوچھ رہا ہے تو آپ سارے سوالوں کے جواب دیں. میں چھوٹا سا کائنڈ آف اپنے انفارمیشن کے لیے، سوال میرا بعد میں ہوگا. جی ڈو یو تھنک کہ ہمیں بچے کے ہر سوال کا جواب دینا چاہیے؟ اپنے کا 400 منیمم ہونے چاہیے، یا 400 نہیں ہے تو 100 بھی ہے، 50 بھی ہے. تو یہ ذرا آبجیکٹیو ٹائپ پہ رہیے گا. نہیں گڈ، دیٹس گڈ. اب مطلب میرا ہے، اب بہت سارے سوال ایسے ہیں جو بیسیکلی آپ ناٹ اسینشلی، میں میرا وہ نہیں، میں اس کو پلین کرنا چاہ رہا ہوں. آئی گیس کہ اب یہ کامنٹ ہے، کوشچن شاید نہیں. آپ نے اگر میں نے کامنٹ میں کچھ غلط اپسٹمولوجیکل گراؤنڈس لی تو آپ شورٹلی اس کو ایڈریس کیجیے گا. آئی گیس کہ جب ہم بچے کے ہر سوال کا بہت ہی پیشنس ہمارے پاس ہے، بہت ٹائم بھی ہے، تو ہر سوال کا جواب دے رہے ہیں تو وی آر میکنگ دیم کنزیومر آف کویسچنز، آنسرس، کنزیومر آف آنسرس. اور آپ اسے خود سوچنے کے لیے، دا پرسن جس سے میں نے سیکھا بچہ کیا ہوتا ہے زیادہ تر، ہی از ود می، سٹنگ ود می، فریدوں. اب بہت ہی از ون آف دی ویری انکوزیٹو پرسنس. بہت زیادہ مجھ سے اس نے سوال پوچھنے شروع کیے. میرا پتہ نہیں، شاید میں فیلڈ ایجوکیشن میں تھا، یہ سم ہاؤ میں ایک آدھا کویسچن کا جواب دے کے اس کے بعد تھوڑا سا اپنی پریکٹس کرتا ہوں کہ اس ایریا کو جس پہ اس کی تجسس جو ہے، انکوزیٹیونیس اس پہ فوکسڈ ہوئی ہوتی ہے، اس کو مزید کر کے میں کہتا ہوں اب مجھے نہیں پتا اس سے آگے. وہ نہیں بھی پتا ہوتا ہمیں. میں نے کہا جی اب سرچ کریں گے، ہم مل کے سرچ کرتے رہے. یا کبھی کبھی میں کہتا ہوں نہیں، وہ بھی مجھے لگتا ہے کہ مل کے بھی سرچ بہت زیادہ نہیں کرنا. آگے میں کہہ دیتا ہوں آپ سرچ کریں، یو جسٹ انیبل دیم. آپ بچوں کو انیبل کرتے ہیں کہ ہاؤ ٹو سرچ ڈپینڈنگ اپان سال کون سے ہیں. بٹ جب یہ کویسچنز بچہ پوچھتا ہے تو اس وقت تک دا وے وی آر انیبلڈ ناؤ ٹیکنالوجیکلی، وی ہیو مینی سورسز. جی جی. تو وہ جو انفارمیشن لے کے آتے ہیں نا، دین میک اٹ اے ڈسکشن. آئی تھنک دیٹ از مور انریچنگ اینڈ مور رچ کانٹیکسٹ. اس میں میرے پہلی بات یہ ہے کہ معاشرے ٹو معاشرہ جو ہے وہ بہت زیادہ فرق ہوتا ہے. آپ جس معاشرے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہاں پہ سوالوں کے جواب دے دیں تو آپ شکر کریں گے کوئی سوالوں کے جواب بہت ہم انیشیل سٹیجز پہ ہیں. ایک سٹیج یہ ہے یہاں پہ ڈیفینیٹلی جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں ان میں ہم خود ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی 10 سوال لے کے آیا تو 3 سوالوں میں آپ
کہیں کہ ہم مل کے ڈھونڈتے ہیں یا ہم دیکھ لیتے ہیں یا اس وقت مجھے پتہ نہیں ہے, وہ بالکل اس میں نہ ہو جائے. اور پھر ایک اور طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ سوال گھڑتے ہیں, آپ سوال بناتے ہیں, آپ کوئی ایسی راہ بناتے ہیں جس سے وہ سوال اس کے لیے سوال بنانا جو ہے وہ اس کے لیے آسان ہو جائے. تو ڈیفینیٹلی یہ پورا پروسیس ہے. بٹ میں جس معاشرے کی جہاں پہ بات کر رہا ہوں, یہاں تو بہت پرائمریلی اسٹیج پہ بچوں کے پہلے جو جواب, کوئی جواب بھی دے دے تو بڑی بات. تو مطلب ہم تو کسی حوالے سے بھی اس کے جواب دینے کو تیار نہیں ہیں, یا اس کو بچکانا سمجھتے ہیں, یہ بچوں والے سوال ہیں جو بھی ہے. تو وہ ہے ڈیفینیٹلی ایسی ہے, اپنی کیوریوسٹی تو ایسی ڈیولپ کرتے ہیں. آپ نے کہا کہ بچوں اور والدین میں جو بیسیکلی ڈسٹینس تھوڑا سا پیدا ہوتا ہے, اس کی کچھ وجوہات پہ آپ نے روشنی ڈالی. میرے خیال میں ایک یہ وجہ بھی ہوتی ہے کہ پیرنٹس جنرلی اپنی ناسودہ خواہشوں کو جو ہے نا اپنے بچوں میں بیسیکلی دیکھنا چاہتے ہیں, ان میں تکمیل چاہتے ہیں, اور جو وہ خود نہیں کر پا رہے ہوتے تو وہ چاہتے ہیں کہ بچے اس طرف وہ چیزیں اچیو کریں جو کہ وہ نہیں کر سکے, ٹھیک ہے نا. اور اس میں ہو سکتا ہے کہ بچے کی ٹینڈنسی اس طرف نیچرل ٹینڈنسی نہ ہو, تو وہ پھر جنرلی بہت سارے پیرنٹس جو ہے نا پھر بائی فورس ان کو وہ کرواتے ہیں جو وہ نہیں کرنا چاہتے. تو ایک تو یہ ریزن بھی ہے. بیسیکلی کویشچن یہ آپ نے بات کی تھی کہ جی بچے ہمارے رسل کیسے بن سکتے ہیں, یا وہ میکسم گورکی یا منٹو کیسے بن سکتے ہیں. تو کویشچن یہ ہے کہ ہم یہ چاہیں ہی کیوں کہ وہ ایکس وائی زی بنے. وائی کانٹ وی ایکچولی لیو اٹ ٹو دیم کہ وٹ دے وانٹ ٹو بی. نہیں, میں ایکس وائی زی سے مراد کی خیر یہ ہے کہ وہ ایک خاص, ہم یہ تو یقیناً چاہتے ہیں کہ وہ سیلف ایکچولائزیشن, اور سیلف ایکچولائزیشن کیلے کی ریڑھی بھی ہو سکتی ہے. اف دے آر ہیپی, وہ ایک کیلے کی ریڑھی لگا کے ایک وہ سیلف ایکچولائزیشن کی اسٹیج پہ ہیں, سیلف ایکچولائزر ہیں, تو میرے لیے تو بہت اچھی بات ہے, وہ کچھ بھی بن جائیں. بٹ ایکچولی تو یہ پرپز ہے. تو دوسرا جو آپ نے پہلی والی بات کی, وہ انتہائی سیلفشنیس ہے ہمارے اندر. ہمارے والدین ساری کے سارے پیرنٹنگ, آپ تصور نہیں کر سکتے کہ 99.99% لوگ اس ملک میں والدین بننے کے قابل نہیں ہیں. جب آپ کا بچہ آپ کے گھر آتا ہے, اپنے گھر آتا ہے اسکول سے, اور اگر آپ پہلے اس سے سوال, آج ٹیچر نے کیا کام دیا ہے, بایولوجی کا کیا ہوا تھا, فلاں ہوا تھا, یار خدا کا خوف کرے, ایک بچہ گھر آیا ہے تھک کے, تکلیف سے, ایک اسٹوپڈ قسم کے وہ جو آئیڈیا ہے سکول والا, اس سے ہو کے 6 گھنٹے کی قید کاٹ کے آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ, اور گریڈز میں اگر آپ نے بچوں کو لے آئے ہیں, اور وہ سارا آپ کا تعلق بنیادی طور پہ دیکھیے بچے کے پرسپیکٹو میں دیکھیں, آپ اس کے پیرنٹس ہوں گے جو بھی ہے وہ آپ تصور کرتے ہیں, بٹ بچے کے جب پرسپیکٹو میں آپ دیکھتے ہیں تو بچہ کسی وقت میں اس پورے ریلیشن شپ کو گریڈز میں لینا شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں اچھے گریڈز لوں گا تو میں ایک اچھا بچہ ہوں اور اپنے والدین کا بچہ ہوں, اور یہ مجھے اون کریں گے, میں اچھے گریڈز نہیں لوں گا تو یہ تو خیر وہ چھوڑ دیں پیرنٹنگ کو. تو خیر وقار صاحب, آپ جو بات کر رہے تھے کہ جو لٹریچر کا رول تھا پریویسلی گرومنگ میں بچوں کی, تو وہ فیڈ آؤٹ ہو گیا. اچھا, اس کو جو ریپلیس کیا گیمز نے, ویڈیو گیمز نے, پلے اسٹیشنز ہیں, یا تو اس کا کیا رول ہے, مطلب اس کا امپیکٹ جو ہے, مطلب آبویسلی وہاں پہ بھی بچے ایموشنز تو لے رہے ہیں, وہاں پہ بھی وہ گیم میں انوالو ہیں اور ایموشنلی, اور وہ فیئر بھی فیل کر رہے ہیں, وہ پین بھی فیل کر رہے ہیں, وہ اپنے کریکٹر کا مطلب خوش بھی ہو رہے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے اس میں 2 صورتیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جب آپ بچپن میں ٹارزن کی کوئی کتاب پڑھتے تھے مثال کے طور پہ, تو اس کے اندر ایک منکو ہوتا تھا جو کہ بندر ہوتا تھا, اس کے اندر کچھ دشمن ہوتے تھے جو باہر سے آتے تھے شکاری, اس کے اندر ایک جنگل ہوتا تھا, جنگل کے اندر مختلف جانور ہوتے تھے. یہ تمام چیزیں جنگل وہ آپ کو بچے کو خود بنانا پڑتا تھا, وہ جیسے جیسے پڑھ رہا ہوتا تھا وہ جنگل خود تخلیق کرتا تھا. میں وہی چیز اگر ٹی وی پہ بنا کے دکھا لوں تو وہ میری ویژولائزیشن ہے, جو کہ آپ کا بچہ دیکھ رہا ہے وہ بچے کی نہیں ہے. میں نے جنگل بھی بنایا اس کو دے دیا, میں نے بندر بھی, اب یہ میری ہے نا, میں نے بندر بھی بنا کے دے دیا, میں نے ٹارزن بھی بنا کے لیا, جو میں سوچ رہا ہوں یہ بچہ نہیں سوچ رہا. تو ایک تو یہاں پہ یہ تھوڑا سا پرابلم ہوا ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو جتنے بھی گیمز ہیں, ایون جب آپ بالکل سٹارٹ سے لے لیں, بیبی ٹی وی سے لے لیں. اب بیبی ٹی وی کا پرابلم یہ ہے کہ جب بیبی ٹی وی لگا ہوا ہے اور اس کے اندر جو درخت ہیں, اس کے اندر جو کچھ بھی نیچر کے حوالے سے دکھایا جا رہا ہے کچھ بھی ہے, وہ اتنا اس میں اتنا لٹ اپ ہے, وہ اتنا شارپ ہے, اس کے کلر اتنے خوبصورت یا تیز ہیں کہ جو باہر والی دنیا یہ ڈل ہے. تو آپ سب سے بڑا پرابلم تو یہ کریں گے کہ وہ کیونکہ باہر والی دنیا ڈل ہے تو وہ اس میں رہنا شروع کر دے گا. یعنی بیسیکلی ہوتا ہی ہے کہ مائیں عموماً یہ کرتی ہیں کہ کیونکہ اس کی جو پیچھے بڑی سائیکالوجی ہے بیبی ٹی وی کے پیچھے, اس کا پورا میوزک اور اس کی پورے کلرز کے حوالے سے تتلیاں جوڑ رہی ہیں, تو اس میں جب بھی اس نے برتن دھونے ہیں یا کوئی کام کرنا ہے تو وہ کہتا ہے بیبی ٹی وی لگا دو, بچہ اس میں ڈالو. لیکن اگر بچہ 8-8 گھنٹے بیبی ٹی وی دیکھ رہا ہے یا 6-6 گھنٹے بیبی ٹی وی دیکھ رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بیبی ٹی وی آف ہوگا
تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ریالٹی سے ڈیٹیچڈ ہوا ہوں، یعنی وہ اس کے لیے ریالٹی وہ بن جاتی ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں ابھی اس کو مجھے ڈیٹیچ کیا گیا ہے، علیحدہ کیا گیا ہے، اور وہ ایک آف کورس ڈپریشن کا شکار ہوگا اور ان چیزوں کا شکار ہوگا کہ مجھے واپس اپنی اس ریالٹی میں لے کے جایا جائے. تو آپ اپنی دنیا کو ڈل کیوں بناتے ہیں؟ اتنی خوبصورت دنیا، صاف ستھری. اور اس میں ایک اور چیز بھی اپنے بچوں کے حوالے سے بھی ایک ہم بتاتے جاؤں کہ عموماً ہمیں یہ لوگ کہتے ہیں، وہ عموماً یہ سوال پوچھتے ہیں، ہر جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں نے موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوئے. تو مجھ سے یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ کے بچے، یعنی میرا بڑا جو ہے وہ 8 سال کا ہے، تو انہوں نے کبھی اب آگے کہیں آدھے گھنٹے کے لیے کچھ پرپز کی وجہ سے، اس سے پہلے خان اکیڈمی کی ایک ہے وہ خان کڈز، اس کو استعمال کرتے تھے، بٹ ادروائز کبھی موبائل نہیں. یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ وہ موبائل استعمال نہیں کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے کبھی موبائل کا تقاضا نہیں کیا، جو کہ لوگوں کے لیے حیران کن ہوتا ہے کہ یہ لڑتے کیوں نہیں آپ سے، آپ سے موبائل کا تقاضا کیوں نہیں کرتے. اس کے حوالے سے بہت سیدھی سی بات ہے کہ آپ نے پہلے دن، یعنی بچہ آیا ہے، بچہ دنیا میں آیا ہے، بچہ بڑا ہو رہا ہے، آپ نے کچھ لاز سیٹ کر دیے ہیں. اب وہ بچے کے اندر جو ایز اے سائیکالوجسٹ ہم دیکھتے ہیں، یا چائلڈ سائیکالوجسٹ، کہ بچے کے اندر جو قدرت نے کمال چیز دی ہے وہ ہے کہ لا کو سمجھنا اور اس کو اوبے کرنا. اس پہ بچوں سے زیادہ، کیونکہ بچے نا ایکچولی کیوں یہ ان کے اندر فیکلٹی کیوں ہے، وہ اس لیے ہے کہ وہ ہر چیز کو سیریس لیتے ہیں. جب آپ کہتے ہیں کہ جھوٹ نہیں بولنا اور یہ بہت بری تو وہ اس کو سیریس لے لیتے ہیں. تو وہ بہت نئے ہیں نا، تو ہر چیز کو سیریس لیتے ہیں اور حد درجے سیریس لیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ابا نے جھوٹ بول دیا ہے یا کچھ ایسا کوئی بھی ایسا کیا ہے جس میں لا بریک ہو گیا ہے، تو اس کے بعد ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جو میں جس لیول پہ سنجیدہ ہوا تھا، ایکچولی یہ بات کوئی اتنی سنجیدہ تھی نہیں، کہ میں کوئی غیر ضروری طور پہ سنجیدہ ہو گیا. تو بچوں کا جتنا جو بیہیویئرل ایشوز ہیں وہ سارے کے سارے جب آپ بیچ میں جا کے دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو لگتا ہے کہ سارے کے سارے آپ کے ہی جو لاز آپ نہیں بنائے تھے اور آپ نے خود ہی بریک کیے ہیں، اسی کا وہ سارا آؤٹ کم ہے. تو آپ نے وہ، میں اپنے گھر وہ جواب دے رہا تھا کہ پہلے دن سے بچوں کو پتا ہے کہ موبائل نہیں لینا. وہ سامنے پڑا ہوتا ہے، اونچی جگہ نہیں پڑا ہوتا، سامنے پڑا ہوتا ہے، وہ ان کو پتہ ہے کہ نہیں لینا. بٹ جس دن ہم نے ان کو اس لیے دینا شروع کر دیا کہ یار ہم نیٹ فلکس پہ ایک مووی دیکھ رہے ہیں اور چور چور کیے جا رہے ہیں، بس لا بریک ہو گیا، ختم ہوگی بات. جب تک آپ قوانین کا خود احترام کر رہے ہیں، بچے تو آپ سے بہت آگے کریں. سر سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وقار، آپ کا یہ سارا کچھ جو آپ نے باتیں کی یہ سن کے لٹرلی بہت مزہ آیا. اور ایز اے پیرنٹ میں خود اپنے آپ کو ایز اے فادر ایویلویٹ کر رہا تھا، اور خوشی کی بات یہ ہے کہ بہت حد تک میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک اچھا فادر واقع ہوا ہوں. تو اس سلسلے میں تو بہت تھینک یو. میرے ساتھ ایک سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے بہت حد تک بایوفوبک ہیں، ہمارے بچے بہت حد تک بایوفوبک ہیں. اور اس لاسٹ سوال کا جواب دیتے ہوئے آپ نے وہ کر بھی دیا کہ اسکرین میں جو انہیں ریالٹی نظر آ رہی ہے، وہ جو ایوری ڈے ریالٹی وچ سراؤنڈز اس از انٹائرلی ڈفرینٹ فرام دیٹ. سو چھوٹی چھوٹی، ہم گاؤں میں پلے بڑے، آپ بھی گاؤں میں پلے بڑے، میں بھی گاؤں میں، ہم اتنے بایوفوبک نہیں ہیں. ہم چھپکلی سے نہیں ڈرتے، ہم کھٹمل سے نہیں ڈرتے، ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں سے اتنا نہیں ڈرتے. اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا ایکسپوزڈ ہو سکیں نیچر سے. جیسے آپ ہنزا یا سوات کہاں چلے گئے تھے، تو ہم یہ کوشش کرتے ہیں. میرے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارے بچے اوور پروٹیکٹڈ اس حد تک ہیں کہ انہیں باہر کی کوئی چیز بھی نظر آ جائے، ایک بھیڑ نظر آ جائے، ایک مکھی نظر آ جائے، چھپکلی خاص طور پہ نظر آ جائے، یا کوئی کیڑا نظر آ جائے، تو وہ طوفان سر پہ اٹھا لیتے ہیں. ایون بڑی بچی کی عمر 16 ایئرس ہو گئی ہے، وہ بھی ایسے ہی بیہیو کرتی ہے. تو ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں اس وجہ سے کہ کسی کے گھر چلے جائیں اور مطلب کہ انہیں ایک خاص قسم کا واش روم چاہیے اور وہ واش روم نہیں ہے، تو ایون دے کین ناٹ گو ٹو واش روم، دے کین لیو ود آؤٹ اٹ. اور وہ بہت ان کی ہیلتھ کے لیے وہ کئی مسائل اس قسم کے پیدا ہونے بھی شروع ہو گئے. سو یہ بایوفوبیا کیسے ختم کیا جائے، یہ جو نیچر کا ایک خوف ہے؟ پھر آپ کو واپس آف کورس اس پہ جانا پڑے گا کہ آپ نے میرے بچپن کا بھی حوالہ دیا ہے. آف کورس وہ بالکل ایسے ہی تھا، وہ بالکل اسی طرح تھا. گائے، بیلیں، سب کچھ ہم نے سامنے. ابھی کوئی کسی طرح کی کوئی ڈسکسٹنگ ہے وہ نہیں ہوا کرتی تھی. چرپائی بھی ساتھ ہی ہوتی تھی کئی دفعہ. بالکل سے کتا ہے، کوئی بھی چیز ہے. ایون جو اسی وجہ سے ایگریکلچرل جو ایرا میں جو میچورٹی کی جو ایج ہے وہ 18 اس لیے کہی جاتی ہے بیکاز یہ جو بچے ان کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں نا سیکس لفظ سن کے یا کر کے، وہ تو وہاں تو 7 سال کا بچہ 8 سال کا پتہ ہوتا ہے کہ وہ اب دادا کہاں گیا ہوا ہے گائے کو لے کے، یا بیل کہاں سے آ رہا ہے. یہ تمام چیزیں وہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ بالکل آپ کے سامنے ہوتی ہے.
سو اس کو جتنا میں تو یہ جتنا بھی دیکھتا ہوں لوگوں کو جس طرح سے انہوں نے اس کو ایک تو اسکرین کے ساتھ بہت زیادہ چپک کے ہیں بچے, یہ زیادہ افسوس. دوسرا یہ ہے کہ جب میں نے انٹینشنلی بچوں کو موبائل سے دور رکھا تو میری فیس بک کی آپ نے بہت ساری تصویریں دیکھی ہوں گی جب بچے ہر وقت مٹی میں کھیل رہے ہیں, گاؤں میں ہیں تو مٹی میں کھیلی جا رہے ہیں, جانوروں کے ساتھ کھیلی جا رہے ہیں, ہر وقت وہ اس کے ساتھ ہیں. میں چاہ رہا تھا کہ وہ پودوں کو ایکسپیرینس کریں, وہ ان باہر کی چیزوں کو ایکسپیرینس, یہ بات کی چیزیں تو فوراً بھی ہو جاتی ہیں, کوئی اتنا بڑا پرابلم نہیں ہے ان کا. وہ بہت بڑا ایکسپیرینس ہے. اگر وہ اس ایکسپیرینس سے محروم رہ گئے تو وہ کچھ ایسی ڈیولپمنٹل فیز میں پرابلم ہوں گے کہ بعد میں ان کے لیے بہت سارے ایشوز کھڑے ہو جائیں گے. اور تیسری جو چیز تھی وہ یہ ہے کہ آپ بچوں کو اپنے جتنا ٹریول کرواتے ہیں, کیونکہ ٹریول کے اندر پھر آپ کو ڈفرینٹ کلچرز ہیں, ڈفرینٹ واش رومز ہیں, ڈفرینٹ ہر جگہ پہ آپ کو کچھ نہ کچھ سفرنگ ہے, تو اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ جتنا آپ زیادہ ٹریول کرا سکتے ہیں. وقار بھائی, میں کہہ رہا ہوں اتنی زبردستی زور کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے ہیں اور بچے مطلب اب جیسے فرض کیا کہ میں ان کو موبائل نہیں دے رہا تو میرے خیال میں تو میں انہیں ویسے ہی ایلینیٹ کر رہا ہوں کہ باقی سارے بچے آس پاس وہ آپس میں بات کرتے ہوں گے تو کہتے ہیں یار ابا کو دیکھو پتہ ہی نہیں اسے کیا ہو گیا, مطلب ساری دنیا موبائل لے کے چل رہی ہے, ہمارے پاس موبائل نہیں. تو تھنگ از کہ اگر ہم ان کو اس دنیا میں اس زمانے میں لائیں تو کیوں نہ ہم اسی کے ساتھ چلتے ہوئے کوئی راستہ تلاش کریں, بجائے اس کے کہنا ہم خود نیٹ فلکس دیکھ سکیں, بچے کی چور بھی سالی برابر چل رہی ہے, ہر چیز مطلب زندگی عذاب میں کیوں ڈالنی ہے. مطلب وہ 8-10 سال از اے ہیوج پین, مطلب وہ آرام والے نہیں ہوتے, پہلی بڑا ٹربل سم چل رہا ہوتا ہے, اس میں مزید ایڈ کر دیں یہ سب. لائک ایگزیکٹلی اس کا یہ ہے کہ اس وقت ہمارے پاکستان میں 70 لاکھ جو ہیں لوگ, یہ بہت بڑا فگر ہے, چھوٹا فگر نہیں ہے, 70 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ڈرگز پہ ہیں. اس میں موسٹلی جو ہے وہ سکولز اس میں شامل ہو چکے ہیں, اس میں بچے شامل ہو چکے ہیں, اور بچے بہت زیادہ. پھر بچوں کے اندر جو سرٹن ڈس آرڈرز ہیں وہ بہت زیادہ دیکھنے میں آ رہے ہیں, اسپیشلی وہ جو مدر کمپلیکس کو یا مدر کمفرٹ کو چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہے, بیکاز انہوں نے وہ ہارڈ شپ یا کسی جگہ پہ بھی جس طرح وہ ایگریکلچر ایرا میں دیکھی جاتی تھی وہ دیکھ نہیں پا رہے. تیسرا یہ ہے کہ وہ جو اس کمفرٹ سے نہیں نکل پا رہے اور وہ اس کے اندر 25 سے لے کے 30 سال کی عمر تک, کیونکہ یہ جو میں سوئس سائیکالوجسٹ کی جب سے پہلے مثال دی تھی نا, وہ سوئس سائیکالوجسٹ کی اس لیے مثال دی تھی کہ اس نے یہی کہا تھا کہ یہ اتنا بڑا ڈیزاسٹر, اتنی بڑا ایونٹ ہے یہ جو ہماری 21ویں صدی ہے, کہ جس میں آپ یہ سمجھیں کہ پچھلے 100 سال کو بیچ میں انکلوڈ کر لیں, یہ تمام کا تمام چینج ہونے والا منظرنامہ. کیونکہ اگر آپ سوچیے کہ 30 سال تک کا بچہ جو ہے اس کا پری فرنٹل کارٹیکس میں سنیپسز جو ہیں ابھی تک ڈیولپ نہیں ہو پا رہے, اور وہ ابھی تک جو ہے وہ ہنوز اس میں ہے, یعنی وہ بچہ ہے, ابھی وہ گھر چھوڑنے کو ہی راضی نہیں ہے. گھر کو یہ آپ شاید بعد میں آئے, پہلے میں نے کہا تھا کہ کچھ ریچولز ہوتی تھی پاسٹ میں بہت ٹرائبل قسم کی, اور اس میں باقاعدہ مدر کمپلیکس سے چھڑانے کے لیے کچھ سرٹن ایکٹیویٹیز یا اس طرح کا کیا جاتا تھا. ایون ولڈرنیس میں بھیج دیا جاتا تھا کہ بھائی تو 2-3 مہینے وہاں رہے اور پھر وہاں سے واپس آ. سو آئی تھنک کہ وہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمیں بہت واضح ہیں. اس میں اس میں چاہے سوسائڈل آئیڈیشن سے لے کے اور ڈرگز سے لے کے ایوری ویئر آپ کو بہت سرٹن ایک چیز نظر آ رہی ہے, تو ہمیں اس کو کسی نہ کسی چیز سے تو کو ریلیٹ کرنا ہے. سو آئی تھنک اس میں آپ کی بات ڈیفینیٹلی 100%, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ اس میں کچھ بیلنس ضرور کی تھی. میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ وہ آدھا گھنٹہ استعمال کرتے ہیں, میں اپنے بچوں کی جب وہ اس لیے کہ میں نے آف کورس یہ سوچا کہ کچھ چیزیں جو ہیں ان کو اس سے ان کو آئیڈیا ہونا چاہیے, تو وہ کرتے ہیں, بٹ دیر شوڈ بی سم ویل. پہلی بات حسنین کی بات کو میں تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. ہم سب کے والدین جو تھے وہ بچپن میں اسکول جب جایا کرتے تھے وہ دریا تیر کے پار کیا کرتے تھے. آف کورس مطلب ہمیں تو یہی پتا ہے, تو دریا ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا, پیدل نہیں, دریا پیدل تو ہم جاتے تھے, ہم سائیکل پہ جاتے تھے. تو اب مسئلہ ہے کہ اسٹوری چینج ہو جاتی ہے نا, اب وہ ہمارے بچے ایک اور کمفرٹ لیول میں ہیں, میں انہیں اس کمفرٹ لیول سے نکالنا نہیں بھی چاہتا. باتھ رومس کا یہ ایشو ہے, مثال کے طور پہ میں اوور اے پیریڈ آف ٹائم, آپ تو خیر واقف ہیں, غزالہ تم تو واقف ہو کہ ٹائپ 1 پرسنالٹی میری ایک حد تک بن گئی ہے. اینڈ آئی تھنک کہ ہائیجین کا ایشو ہر ایک کو ہونا چاہیے, مجھے لگتا ہی ہے. مطلب بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ مسائل کریٹ کرتا ہے, بٹ ہم ان ہائیجینک ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں, ہمارے یہاں یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو میں میرے بچے جو ہیں, اگر میرے اندر ایک وہ مسئلہ ہے تو وہ ٹرانسفر ہوگا اور وہ اسی طرح ہوگا. اچھا, نیچر سے بچہ کلوز ہوگا تو کیا یہ پازیٹیو بات ہے کہ نیچر سے کلوز ہے بٹ ٹیکنالوجی سے دور ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہمارے وقتوں میں یہ تھی کہ جو کتاب نہیں پڑھتا وہ بیوقوف ہوتا ہے. آج کا بچہ جو ہے اگر وہ کتاب نہیں پڑھتا تو وہ ایک اچھی ڈاکیومنٹری دیکھ لیتا ہے جو ہمیں اویلیبل نہیں تھی, یا ایک اچھا ریسرچ پیپر اسے نیٹ پہ مل جاتا ہے, وہ پڑھ لیتا ہے. شاید بہت سی کتابوں سے بہت بہتر ہے, جس قسم کی ماشاء اللہ ہمارے یہاں کتابیں لکھی جا رہی ہیں, جس قسم کی چیزیں میں بھی لکھتا ہوں یا اور لوگ بھی لکھتے ہیں,
تو وہ تو کسی کام کی شاید نہیں ہے. تو بہت سی ایسی چیزیں یا بہت سے ایسے ایونیوز اویلیبل ہیں جو کہ ہمارے وقت کے ساتھ یا زمانے کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتے تھے. تو ہم اس مطابقت کو, مجھے لگتا یہ ہے کہ تھوڑا سا اس میں پھنسے ہوئے ہیں ابھی تک, کہ کتاب پڑھنی ضروری ہے, موبائل سے دور رہنا ضروری ہے, نیچر لور ہونا ضروری ہے, ہر قسم کے باتھ روم جو ہیں وہ ان کو استعمال کرنا ضروری ہے. جمشید بھائی کی بات کو کہ بایو فوبک ہو گئے تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا بچے کے لیے. بایو فوبک تو میرا خیال ہے اکثر لوگ جو اربن کمیونٹیز میں پلے بڑے ہوتے ہیں وہ تھوڑے بہت بایو فوبک ہوتے ہیں. میں بھی ہوں شاید کسی حد تک, چھپکلی تو میں بھی نہیں پکڑ سکتا, پتہ نہیں آپ پکڑ سکتے ہوں گے نہیں کر سکتے ہوں گے. تو یہ مطابقت والے مسئلے ہم یہ, اور یہ بیلنس جو آپ بات کر رہے ہیں یہ کس طرح بیلنس کریٹ ہوگا, مطلب یہ کون ڈیفائن کرے گا کہ یہ بیلنس ایکچولی ہے کیا. ایک تو میرا یہ سوال ہے, یہ لمبا ہو گیا. دوسرا چھوٹا یاد رکھے گا ہے, میں نے کہا جمشید صاحب کو کہہ رہا ہوں وہ یاد رکھیں. ہاں جمشید صاحب کو, یا وہ دوسری بات جو ہے, جس بچے کا آپ مقدمہ لڑ رہے ہیں اس بچے کی عمر کیا ہے پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ کیا وہ وہی عمر ہے جسے ہم کوگنیٹو ڈیولپمنٹ کا وقت کہتے ہیں کہ 7, 8, 9 سال 10 سال کا بچہ ہے؟ یا اس معاشرے کے اندر جہاں بچے جو ہیں وہ اپنے والدین کے ساتھ تک رہتے ہیں جب تک یا وہ فوت نہیں ہو جاتے یا والدین فوت نہیں ہو جاتے, یہاں وہ عمر جو ہے وہ چینج ہو جائے گی. کیا 18 سال کی عمر وہ کٹ آف ٹائم ہے جب بچے کو اپنا مقدمہ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے اور بچہ خود سے سیکھ سکتا ہے, والدین کا اس پہ کوئی انفلوئنس نہیں رہتا؟ یا والدین اگر وہ اس پہ اگر بچہ ڈپینڈنٹ ہے 28 سال کی عمر میں بھی 30 سال کی عمر میں بھی, تو کیا یہ سارے مسائل اس وقت بھی چلتے رہیں گے؟ یہ ڈیسیجن کہاں ہوگا؟ کیا رول ریورسل ہوگا کسی اسٹیج کے اوپر جب والدین بچے بن جائیں اور بچے جو ہیں وہ والدین کا رول ایزیوم کر لیں؟ تو یہ دو باتیں ہیں. آپ اب پتہ نہیں اس میں کوئی عقل کی بات ہے کہ نہیں ہے, شدید عقل کی بات. دیکھیے پہلے تو بات جہاں تک بچے کی عمر کا مسئلہ ہے تو اس میں لیجسلیشن کا معاملہ تو کسی اور طرح سے ہے. سائیکالوجیکل اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ کچھ اس نوعیت کی ہے کہ اگر آپ اپنے عمل کے نتائج سے 100% واقف نہ ہوں کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں, اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے, تو اس کو بھی ہم بچہ تصور کرتے ہیں. کوگنیٹو سٹیجز تو نہیں, وہ سارے بچے ہیں ایگزیکٹلی نہیں, وہ تو پھر ایک اور طرح کی چیز شروع ہو جاتی ہے وہ تو. لیکن آپ اگر اقوام متحدہ کو دیکھیں تو 18 سال کی عمر کا بچہ کیا ہے. اگر آپ ہمارے یہاں جو لیجسلیشن ہے اس میں کہیں پہ 16 سال ہے, کہیں پہ 18 سال ہے, کہیں پہ کچھ اس طرح کا ہے. پھر اس میں عدالتوں کے بہت سارے مسائل ہیں, بٹ جو جنرلی جو ہے وہ 18 سال کو اگر ہم ازیوم کر لیں, اور جس میں ہم ان کو ووٹنگ رائٹ دیتے ہیں, جس میں ہم ان کو یہ تمام چیزیں جو ہیں آئی ڈی کارڈ ان کا بنتا ہے, تو یہ 18 سال کو اگر ہم فی الحال کر لیں کہ اس میں اپنے عمل کے جب نتائج سے 100% واقف نہیں ہوتا کہ وہ کیا کرنے جا رہے ہیں, اور اسی چیز کو عدالت مد نظر رکھتی ہے جب بھی کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے. یہاں نہیں رکھتی, یہاں پہ بہت سارے بچے ہیں جو کہ اندر ہیں کسی نہ کسی اس میں, لیکن جنرلی اس کو لیجسلیشن میں ہے صحیح کہ اس کو رکھنا چاہیے کہ یہ اپنے عمل کے نتیجے سے اس طریقے سے واقف نہیں تھا تو یہ اس نے ایکٹ کیا. میں پاکستان کے کانٹیکس میں بات کر رہا تھا, تو سو کالڈ ہمارا جو خاندانی سسٹم ہے جس کی ہم بہت تعریف کرتے ہیں, میں اس کانٹیکس میں بات کر رہا تھا کہ جب ڈپینڈنسی جو ہے وہ بہت پرولونگڈ ہوتی ہے تو اس بچے کی نفسیات کو آپ اس کے ساتھ لنک کرنا چاہ رہا تھا, میں وہ سمجھنا چاہتا تھا. دیکھیے اگر وہ جس طریقے سے میں نے ایک سائیکالوجسٹ کا کہا ہے کہ وہ 25 سال کی عمر تک چلا گیا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ وہ بچہ ہونے سے 25 سال میں جا کے نکل رہے ہیں, اور اگر یہ ٹائم پیریڈ آگے بڑھتا جا رہا ہے اور اگین پھر وہ اسی مدر کمپلیکس کی طرف آئیں گے کہ اگر وہ اس میں سے نہیں نکل, آپ کے ہاں بیسیکلی اگر ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے نہیں نکل پا رہا, وہ بچہ ہے, آپ کے ہاں عموماً ایک لطیفہ سے نہیں کہا جاتا کہ کسی بندے کی شادی ہو جائے تو اس کی جو بیوی ہوتی ہے تو وہ عموماً یہ تانے دیتی ہے نا کہ اگر تم نے اپنی ماں کے اتنا ہی ہے تو تیری اسی کے کچھ اسی کے ساتھ چڑھے رہتے, میرے ساتھ شادی کیوں کی ہے. تو یہ اگر اس کی عمر 35 سال ہے اور اس کی شادی ہو رہی ہے اور اس کے باوجود اس سے وہ نہیں نکل پا رہا, یہ تو ایک علیحدہ ہے, ڈفرینس ہے. اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ہم سائنٹیفکلی اس طرح چینج کر سکتے ہیں کہ نصاب کے اندر تبدیلیاں, وہاں پہ بہت پرائمری لیول پہ تبدیلیاں, تو وہ وہاں بھی جا کے ہو سکتا ہے. سبجیکٹو بات ہے, اگر ایک بندہ 70 سال کی عمر میں بھی اپنی کوگنیٹو اس ڈیولپمنٹ کو نہیں پہنچا جس طرح کہ ہمارے ہاں ہے اس طرح کا معاملہ, تو بہت ہی ایک سادہ سا پیمانہ ہے کسی بھی انٹیلیجنس کو, ایموشنل انٹیلیجنس کو اور ان تمام چیزوں کو اگر مکس کر کے اگر آپ سمجھنا چاہ رہے ہیں تو طنز سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے کہ سٹائر جو ہے وہ کسی کو سمجھ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. اگر طنز آپ کو سمجھ, اور آپ ہمارے ہاں ندیم ایف پراچا کا غالباً وہ ملالہ والا مضمون تھا, تو وہ جو لاکھوں کے حساب سے وہ وائرل ہوا تھا, اور جتنے لوگوں نے وائرل کیا تھا وہ دل سے یہ تسلیم سمجھتے تھے کہ
یہ بیسیکلی فیکچوئل ہے یا فیکٹس پہ بیس کرتا ہے. تو وہ تمام بچے تھے, اب ان کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے, وہ تو اب جو بھی شارٹ کمنگز ہیں وہ اپنی جگہ پہ ہیں. وہ جو پہلی والی بات تھی وہ اگین میرا وہی ہوگا کہ آپ جس طرح جتنی ریسرچز آ رہی ہیں, ایک بلیو لائٹ ہے وہ اگر آپ کو کتنا ڈسٹرب کر رہی ہے, آپ کی جو فرض کیا آپ کا موبائل ہے, آپ کہتے ہیں جی 4 گھنٹے استعمال کرنا ہے یا 5 گھنٹے یا 6 گھنٹے استعمال کرنا ہے, تو آپ ضرور کیجئے. لیکن ہمارے یہاں بہت سارے لوگوں میں یہ ہیبٹ ڈیولپ ہوئی ہے نا کہ وہ جب بستر پہ ہوتے ہیں پیچھے تکیہ رکھ کے تو وہ موبائل استعمال کر رہے ہوتے ہیں. فائن, اب بیڈ از نو مور اسٹیمولس فار سلیپنگ. ٹھیک ہے, اب اگر آپ یہ ڈس آرڈر لے کے آئیں گے کہ میں بستر پہ کروٹیں بدلتے رہتا ہوں لیکن مجھے نیند نہیں آتی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں اتنا تو آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ بھائی جان آپ جتنا بھی استعمال کرنا چلا آپ صوفے پہ بیٹھ لیں, پر بیڈ پہ نہیں. جب بھی آپ بیڈ پہ جاتے ہیں تو وہ سونے کے لیے جائیں جب آپ کو نیند بحال کر رہی ہو, سو دیٹ کہ آپ کا برین جو ہے اس بیڈ کو ایز اے اسٹیمولس لے کہ آپ یہ سونے کا ٹائم ہے. ہر صورت میں اگر آپ وہاں پہ موبائل استعمال کریں گے تو وہ پھر اس طرح نہیں ہوگا. اس طرح بلیو لائٹ بچوں کے لیے کس حد تک خطرناک ہے, وہ ڈیفینیٹلی اس میں تو بہت ساری ریسرچز ہیں سائنٹیفک کہ وہ بلیو لائٹ کس حد تک آپ ایکسپوجر ہے. آپ سوچ نہیں سکتے وہ جو گیم ہے جو بہت زیادہ پب جی کے بعد جتنے حادثات ہوئے وہ تو اپنی جگہ پہ, حادثات سے ہٹ کے جو پب جی بچے کھیل رہے ہیں ان سے ذرا بات کر کے دیکھ, ان کی ایون سلیپنگ کے دوران وہ ان کے انگوٹھے ہل رہے ہیں, ان کی بری حالت ہے. اتنی اوبسیشن کو, اتنے برے اوبسیشن کو ہم تو اس کو ڈس آرڈر کہیں گے نا, ہم تو اس کو کہیں گے کہ یار ان کو اس چیز سے تو باہر ہونا چاہیے. سو وہ کوئی بھی گیمز ہے کوئی بھی چیز ہے اس میں تو بیلنس ڈیفینیٹلی ہے. باقی آپ جس انوائرمنٹ کے اندر ہیں وہ اگر نیچر کے اندر ہے یا اربن ہے یا جس بھی انوائرمنٹ, بیسیکلی سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. اگر آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو وہ تمام چیزیں ہائیجین وہ سارا کچھ ہے اور آپ کی کوالٹی آف لائف سفر نہیں ہوتی, یعنی آپ کی روٹین آف لائف سفر نہیں ہوتی, تو پھر ٹھیک ہے. بٹ اگر آپ روٹین پوری لائف کی روٹین ہی سفر ہو رہی ہے, مثال کے طور پہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں آپ کے ساتھ ایک سرٹن پرابلم نہیں ہے بٹ آپ اس کو ایڈوانٹیج لے رہے ہیں, وہ سرٹن ایڈوانٹیج کی وجہ سے میں مثال کے طور پہ کہ میں گلگت بلتستان نہیں دیکھ سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھوں گا کہ گلگت بلتستان نہ دیکھنا کہیں بڑا نقصان ہے بنسبتاً اس کو ایڈجسٹ کریں جس طرح بھی ایڈجسٹ کرنا ہے, کیونکہ وہ آئیڈیلسٹک سچویشن پیدا ہو نہیں سکتی فی الحال. تو فی الحال آپ اپنی اس کو تو سفر نہ کریں, تو اس بیلنس کی بات کریں. شاید آپ کا لیکچر جو تھا وہ بہت زیادہ ریلیٹ کر رہا ہے بچے کا اور فیملی کا, تو بچے کا اور سوسائٹی کا اگر ہم تھوڑا سا دیکھیں, اور یہ خاص پرسپیکٹو میں خاص طور پر کہ ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ بہت زیادہ مذہبی ہوتی جا رہی ہے, اور جو اکثریتی مذہب کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے وہ شاید کٹ آف ہوتے جا رہے ہیں بچے. اگر میں نام لوں ہندو کمیونٹیز کا یا دوسری کمیونٹیز کا, تو ان کے ساتھ جس طرح کلاسوں کے اندر ہم وہاں ان کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے مجھ سے زیادہ بہتر. اسی طرح بھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ اٹک میں وہ 3 سال کے تیسری کلاس کے بچے کو اور کچھ بچوں کو انہوں نے نکال دیا کہ احمدی ہیں تو آپ اسکول میں آپ کے لیے جگہ نہیں ہے. تو وہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے, بچے جس طرح سفر کر رہے ہیں سوسائٹی کی جانب سے وہ جو ان کو مل رہا ہے, تو ایک تو بچوں پہ اس کا کیا افیکٹ آپ کو لگتا ہے کہ آگے جا کے ہوگا, اور دوسرا یہ کہ ان بچوں کے والدین کے لیے آپ کی کیا ایڈوائز ہوگی کہ وہ کیا کریں کہ ٹھیک ہے آپ نے بہت سی چیزیں بتائیں کہ ان کو اگر اپنے ساتھ انٹریکٹ رکھیں, لیکن ایسی صورت میں کہ جہاں پہ آپ نے کہا نا کہ وہ دوستوں میں مل جاتی ہے اس کو پناہ, تو جو ایسی کمیونٹیز کے بچے ہیں وہ تو دوست بھی ان کے ساتھ شاید کوئی نہیں بن رہا, تو وہ تو شاید دوہری مشکلات کا شکار ہیں. تو اس پہ اگر کچھ روشنی ڈالیں. لیکن یہ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ اگر کوئی کسی بھی آپ سائیکالوجیکل یا ایون فزیولوجیکل ڈس آرڈر کی بات کریں یا کسی بیماری کی بات کریں تو اس بیماری کو تو بتایا جا سکتا ہے کہ یہ بیماری کیا ہے. اب اس کا جو سلوشن ہے یہ بالکل اس طرح کی دوبیدہ پیدا ہو جائے گی کہ جس طرح ہم کہیں کہ جو بہت اعلیٰ اخلاقیات ہے وہ ہمیں بچوں کو سکھانی چاہیے. مثلاً ان کو ایمپیتھیٹک ہونا چاہیے, ان کو دوسرے بچوں کے ساتھ وہ بلینگ نہیں کرنی چاہیے, ان کو بہت ہی بے بسا بچہ ہونا چاہیے, یا ان کو پڑھائی میں اچھا ہونا چاہیے, بھی جو بھی چیزیں ہیں سائنس میں بہت اچھا ہونا چاہیے, کریٹیکل تھنکنگ اس میں ان کو ماسٹر ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. آپ نے اب اس معاشرے کے اندر کریٹیکل تھنکنگ پڑھا کے اپنے بچے کو, تو یہ جو باہر سوسائٹی ہے اس کے اندر میں اور آپ سیانے لوگ ہو سکتے ہیں, ہم نے بہت عجیب و غریب وقت اور وہ ساری چیزیں دیکھی ہوئی ہیں, تو ہم کیئرفل ہوتے ہیں کہ کس جگہ پہ کیا بات کرنی ہے.
آپ کا بچہ کیونکہ آپ نے اس کو ان اصولوں پہ پالا ہوا ہے کہ سچ جو ہے وہ بہت بڑی چیز ہے اور کریٹیکل تھنکنگ اور تمام چیزیں، تو وہ جا کے تو مشال خان کی طرح وہ تو کوئی سوال کرے گا، تو اس کا سروائیول کا مسئلہ ہوگا. تو یہاں پہ تو سائیکالوجی کچھ نہیں کرے گی. میں تو یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے جو آپ بہتر سمجھتے ہیں وہ آپ کو اڈاپٹ کرنا چاہیے. یہاں پہ تو ایون بچوں کی جو پرورش ہے اس کے بھی 2 ماڈل ہیں. اگر آپ نے سروائیول آف دا فٹسٹ والی بات کرنی ہے جو باہر سوسائٹی کے حساب سے ہے، تو پھر تو میں ایڈوائس دوں گا کہ آپ کو جھوٹ سکھانا چاہیے بچوں کو. پھر تو آپ کو کوئی 2 نمبری سکھانی چاہیے، ورنہ وہ نہیں سروائیو کریں گے. یہ جو بچے جو جس طرح کے ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ بن جائیں، وہ باہر کیسے سروائیو کریں گے؟ باہر جو جب جائیں بلکہ وہ ایلین لگیں گے. وہ کہیں گے یار یہ کون آ گیا، یہ کس طرح کی بات کرتا ہے. جنرلی آپ کو ابھی بھی اپنی سوسائٹی کے اندر آپ کو اس طرح کی بات کر کے دیکھیں تو ایک عجیب تانا نما چیز آپ کو ملے گی کہ اچھا یار تو بڑا نیک ہے، حالانکہ آپ ایک بڑی فیکچولی یہ سیدھی سی بات کر رہے ہوں گے. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچوں کی پرورش کے اندر بھی پھر یہ 2 معاملے. اب یہ آپ کی پرائورٹی ہے، آپ نے بچوں کو اس طرح کرنا ہے یا وہ کرنا ہے اخلاقیات کے دوسرے معیار پہ لے کے جانا ہے، یا ان کو سروائیول سوسائٹی میں دینی ہے. آف کورس یہ دونوں چیزیں ڈفرینٹ ہیں. جب پوری کمیونٹی یا سوسائٹی ذمہ دار ہے بچے کو ایک پراپر سوشلائزڈ انڈیویجول کے طور پر، بیرر آف دی فیوچر کے طور پر ہم لے کے آتے ہیں پورا فرد کے طور پہ، تو وہاں پہ ان کی بھی ذمہ داری ہے. اب یہاں پہ ذمہ داریاں ساری یہ ایکچولی ایوری بڈی نوز، بٹ پرابلم یہ ہے کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے. مثلا آپ کہیں کہ پیرنٹس جو ہیں وہ بھی ان کو بھی تربیت دینی چاہیے. تو پاکستان کے اندر اگر آپ تبدیلی چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ بہت کوئی اعلیٰ اور فور اس حوالے سے ہر لحاظ سے ہو جائے، تو اس کے لیے نہیں آپ چاہتے کہ 22 کروڑ انسان جو ہیں وہ انسان بن جائیں، انسان کے بچے بن جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اگر میں یہ چاہوں بھی تو ایک فرد کو، چلے وہ پیرنٹس ہیں یا کوئی بھی فرد ہے، اس فرد نے جو کچھ اس سوسائٹی میں سے لرن کیا ہے اور جو فوبیاز اس نے ڈیولپ کیے ہیں، جو کوگنیٹو بائسز اس نے ڈیولپ کیے ہیں، یہ تمام چیزیں جو کہ اس کو ریئلٹی سے ڈیٹیچ کر رہی ہیں اور اس کو ٹروتھ سیکنگ میں بیریئرز ہیں. تو اگر میں ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہوں گا کسی ایک فرد کو، تو ہو سکتا ہے کہ مجھے 2 سال ریگولر کسی سائیکالوجسٹ کو ہائر کر کے اس کے سیشن یعنی سائیکالوجیکل انٹرونشن کرنی پڑے گی، انٹروین کرنا پڑے گا فار 2 ایئرز میں بھی یا 3 ایئرز. اور 22 کروڑ لوگ ہیں، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 22 کروڑ لوگوں کے لیے 22 کروڑ، یہ تو یہ ریسورسز پاسبل ہی نہیں. اس کا تو پوری دنیا میں سادہ سی ماڈل ایگزسٹ کرتا ہے، اور وہ ماڈل جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ پرائمری سطح پہ چیزوں کو چینج کرنا شروع کر دیتے ہیں اور گریجولی. آج اگر کوئی بندہ آپ کے سامنے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تبدیلی کا نعرہ مارتا ہے، اور تبدیلی کے نعرے کے ساتھ وہ کہتا ہے کہ اگلے 40 سال میں تبدیلی لے کے آ جاؤں گا، تو میں ایک جب میرے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ یار یہ کوئی ڈھنگ کی بات کرنے لگا ہے. تو آف کورس تبدیلی اسی طرح ہے، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اعلیٰ وسلم. سر بہت ہی اچھی ڈسکشن ہوئی، بہت کچھ لرن کیا. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ جو بچے ہوتے ہیں ہمارے ہاں، جو ٹرائبل ایریاز وغیرہ یہاں پر ہیں، تو جو لوگ مطلب اس کی فائنینشیل وہ اتنی نہیں ہے نا، تو وہ اپنے بچوں کو ڈائریکٹ بس کسی مدرسے میں یا پھر اس میں داخل کروا دیتے ہیں. تو میرا کویشچن یہ ہے کہ کیا اس طرح کوئی ایک نظریہ یا پھر کوئی اس طرح کوئی ایک چیز جو مطلب بچہ ابھی 18 سال کا نہیں ہوا ہے، تو کیا ایسی چیز کو اس کو ایکسپوز کروانا کیا یہ صحیح ہوتا ہے یا اس کے بھی کچھ ایفیکٹس؟ دیکھیے یہ کوئی بھی ایسی چیز، کوئی بھی ایسا معاملہ جس میں بچوں کی سائیکالوجی کے حوالے سے آپ دیکھیں نا، تو ہمارے بہت سارے ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم تھر تھر کانپنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ اس طرح کے سوال کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ منطقی ہیں، وہ عقلی ہیں. مثلا اگر وہ خدا کے حوالے سے یا کسی بھی حوالے سے بہت سوال کریں، اور اس طرح کے سوال کر لیں کہ وہ اگر آپ کہہ رہے ہیں خدا ہے تو وہ نظر کیوں نہیں آ رہا، تو یہ بیسیکلی عقلی سوال ہے. ہم اس کو جو جواب دیتے ہیں وہ اس کو ہم ہمارے خوف ہیں، ہماری سوسائٹی ہے، ہمارے بہت سارے ایسی چیزیں جس کی وجہ سے ہمیں وہ جو جواب دینا پڑتا ہے. بٹ اگر آپ سائیکالوجی کو دیکھیں گے، سائیکالوجی میں کسی بھی حوالے سے دیکھیں گے، تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ لیٹر آن بعد میں بچے پہ آپ چھوڑ ہی جا سکتی ہیں کہ وہ خود یہ چیزیں ڈیسائیڈ کریں. ہمارا کام صرف اس حد تک ہے کہ ہم بچوں کے اندر وہ ایک تو ایمپیتھیٹک ہوں، سوسائٹی کے اندر رہنے کے قابل ہوں، وہ کسی کو نقصان نہ پہنچائیں، نمبر 1. دوسرا یہ کہ ان کے اندر ایک علمی سا رویہ کہ کہاں سے چیزوں کو حاصل کرنا ہے اور کہاں سے پڑھنا ہے، یہ 2 چیزیں. تیسری جو ہے اس طرح کی یعنی 2 یا 3 چیزیں جو موٹی موٹی چیزیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. ہم نے ان کے لیے علمی راہ ہموار کرنی ہے، ہم نے ان کو ایمپیتھیٹک بنانا ہے. اور اس کے علاوہ
باقی وہ چیزیں ہیں ان کو خود ہی ڈیسائیڈ کرنا، یہ تو ایک عقلی بات ریشنل یا سائیکالوجیکل تو یہ ہے. باقی سوسائٹی کے جو معاملات ہیں یہ معاشرتی ہیں، ان کو تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. ان کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ تو جس طرح چل رہا ہے وہ اس طرح چل رہا ہے. وہ تو آپ تو مدرسے کی بات کر رہے ہیں، آپ اپنے ویسے اسکول کی بات کر لیں. آپ اسکول کے باہر جو کہ ٹیکسٹ لکھا ہوتا ہے اسکول کے باہر، وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ ثابت کر رہا ہے کہ یہ اسکول ہے ہی نہیں. کیونکہ اسکول کا مطلب ہے کہ یہ فری انکوائری سینٹر ہونا چاہیے اسکول یا کالج. لیکن اگر باہر کچھ لکھا ہوا ہے کہ حتمیت یہ ہے، باقی آؤ ٹائم گزارو نکل جاؤ، تو یہ کچھ اس طرح کی چیز ہے. کیونکہ وہ فری انکوائری سینٹر تو نہیں ہے. آپ کی بایولوجی کی کتاب کے پہلا چیپٹر کیا ہے، آپ کی فزکس کی کتاب کا پہلا چیپٹر کیا ہے، تو حتمیت تو وہاں پہ بیان کر دی ہے. باقیہ تو کیا کوئی بچہ اس پہ سوال اٹھا سکتا ہے؟ اگر اٹھا بھی دے تو اس کو جو جواب ملے گا وہ بڑا خوفناک یا وہ تھریٹننگ ملے گا. تو اس کے بعد ہم یہ کہیں کہ ہمارے یہاں سائنسی رویے پیدا نہیں ہوتے یا سائنٹیفک ایپٹیچیوڈ پیدا نہیں ہوتا، وہ ہو ہی نہیں سکتا. اچھا وقار صاحب، ہم ٹین ایج گروپ کو ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور پھر ہارمونل میں جو کمپلیکیشنز ہیں وہ ہم نے ڈسکس تو نہیں کی، لیکن مطلب اس میں ایک چیز جنسی تعلیم، مطلب جو ایک بہت بڑا ایشو میرے خیال میں پیرنٹنگ کا، اور بچوں کے بھی محل میں کمپلیکس ہوتے ہیں، وہ اس میں کنفیوز ہوتے ہیں. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے کہ جنسی تعلیم، سیکس ایجوکیشن، وہ اس کا کیا؟ جنسی تعلیم کے ساتھ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہے، ان کو لفظ جنسی کے ساتھ کوئی ایشو ہے. یعنی ان کو نا جیسی کوئی جنس کا لفظ آتا ہے یا جنسی آتا ہے تو ان کے کان سرخ ہو جاتے ہیں اور ان کو کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو گیا. ٹیبو تو ہے مطلب، ہاں یہ اس طرح کا ٹیبو. ادروائز جنسی تعلیم اگر ان کو ایک دفعہ بتا دی جائے کہ جنسی تعلیم ہوتی کیا ہے، تو جنسی تعلیم کے بدترین مخالف کو بھی آپ کسی حد تک کنونس کر سکتے ہیں کہ یار یہ ہے. مطلب اگر آپ چھوٹے بچوں کو دیکھیں، اگر آپ کو ان کے لائک پرائیویٹ پارٹس کے حوالے سے ان کو تھوڑا بتا رہے ہیں کہ یہ پرائیویٹ پارٹس ہیں، یا کس طریقے سے آپ نے کسی کے ساتھ کسی سے کوئی چیز کھانی نہیں ہے، یا پلاٹ میں کسی جگہ نہیں جانا، یا والدین کے علاوہ ڈاکٹر بھی تمہیں ان جگہوں پہ ہاتھ نہیں لگا سکتا، یا وغیرہ وغیرہ، وہ تمام چیزیں اگر آپ بتا بھی دیں تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ جب جنسی تعلیم، جتنا میں نے کوئی 25-30 سکولز میں ٹریننگز جو کروائی ہیں، اس میں مجھے جو آئیڈیا ہوا ہے وہ ہوا ہے کہ وہ لفظ جنسی کے ساتھ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ جنسی کے ساتھ ان کے ذہن میں فوراً پورنوگرافی اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ذہن میں آ جاتا ہے. تو وہ اتنا ہی ہے. مطلب اگین پھر ان کو ساری سمجھانے والی بات ہے. سوسائٹی میں تو جب آپ نے رہنا ہے تو الٹیمیٹلی پھر مطلب سوسائٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں یا فیکٹس کیا ہیں، سوسائٹی کیا بیہیو کر رہی ہے. نہیں تو سوسائٹی تو دیکھیں نا، سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ سوسائٹی بچے کے ساتھ اتنا بدترین ظلم گوارا کر سکتی. اب دیکھیں نا، یہ آپ عقلی معیار چیک کریں کہ وہ فرد جو جنسی تعلیم کے مخالف ہے، وہ اس کے ساتھ وہ بدترین جو ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ کر رہا ہے. پاکستان میں آپ جسٹ امیجن کہ وہ کتنا ریٹ ہے اس چیز کا. وہ سب کچھ قابل برداشت ہے سوسائٹی کے لیے. اس سوسائٹی کے لیے یہ برداشت نہیں ہے، ٹیبو ہے یا جنسی لفظ یا جو بھی ہے، اس کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. تو وہ ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ آف کورس یہ سوسائٹی کا پرابلم تو ہے. جو ہارمونل چینجز ہیں، مطلب اس پہ آپ کچھ، کیونکہ سائیکالوجی تو بات کرتی ہے ہارمونل چینجز پہ، تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے؟ اور وہ ٹرانزیشن ہے ایک، مطلب جو بچوں کی چل رہی ہے. نہیں دیکھیں وہ ٹرانزیشن، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ آپ کمیونیکیٹ ایموشنل کر سکتے ہیں، بیکاز ابھی پری فرنٹل اس طریقے سے نہیں ہے ڈیولپمنٹ. تو آپ ان کے ساتھ جو بھی ہے وہ اس کو ایموشنل ایکسپلائٹیشن کہہ لیں، آپ کچھ بھی ایموشنل کر لیں، بٹ ایموشنل سگنلنگ جو ہے وہ سب سے پاورفل طریقہ ہے. بٹ یہ ایموشنل سگنلنگ کام نہیں کرے گی اگر آپ 2 سے 12 سال کی عمر تک کے بچے کی سٹوری کا حصہ نہیں رہیں. تو اب تو کیونکہ وہ آپ کو اپنی سٹوری سے باہر کر چکا ہے ٹین ایج میں جا کے، اب وہ نہیں مانے گا. لیکن یہ ہے کہ اگر آپ نے اس وقت اس کی سٹوری کا حصہ رہے ہیں تو پھر آپ ایموشنل سگنلنگ کے ساتھ آگے چل سکتے ہیں، اس کی وہ تمام چیزوں کو جانتی ہوئے کہ انسانی عمر کی سب سے سب سے چیلنجنگ ڈیکیڈز میں اس وقت یہ جا رہا ہے. تو اس حوالے سے وہ ڈیفینیٹلی آپ اس کے ساتھ کر سکتے ہیں، ایموشنل کر سکتے ہیں، بہت دلائل کے ساتھ نہیں کر سکتے. میں تو ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اناٹمی کی دیکھیں نا برین کی، تو برین کی اناٹمی کے حساب سے اگر میں دیکھتا ہوں تو یہ جو ہمارے ٹین ایجر بچے ہیں، میں تو ان کو بہت اچھا سمجھتا ہوں. میں تو سمجھتا ہوں یار یہ کتنے اچھے بچے ہیں. بیکاز جب میں ان کو دیکھتا ہوں کہ جب میں اس کی اناٹمی یا بایولوجی کو دیکھوں تو میں کہوں کہ انہوں نے تو وہ کچھ کرنا تھا کہ اگین زیادہ تر بچے اچھے ہیں. وہ چونکہ بات اس طرف لے آئے تھے تو میں نے کہا میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں. یہ جو آپ نے بچے کا مقدمہ لکھا ہے نا، تو مطلب یہ تو ایک بات ہو گئی. ہمارے یہاں بچے کا اور بچی کا مقدمہ 2 الگ الگ مقدمے ہیں بنیادی طور پر، باقی دنیا کے مقابلے میں ہر جگہ ہی ہیں، لیکن ہمارے یہاں کچھ زیادہ ہے. مطلب ہمارے بہت سے ایسے دوست جو روشن خیال دوست ہمیں نظر، میں مثال دے کے آپ کو بتا سکتا ہوں
بچے جو ہیں وہ نکر پہن کے کھیل رہے ہیں، لیکن بچی جو ہے اس کو پہلے دن سے آپ نے سکھانا ہے کہ سر سے 5 سال کی بچی کو آپ ابایا لینا، اسکارف لینا سکھا رہے ہیں. تو اس طرح کی بہت سے اور مسائل ہیں. یہ جینڈر پیرٹی ہے جو ہمارے یہاں نہیں پیدا ہو رہی. بچے کا رول اور بچی کا رول بالکل مختلف ہے. بچے کے اوپر پابندیاں کسی اور طرح کی ہیں، بچی کے اوپر کسی اور طرح کی پابندیاں ہیں. بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے، تھوڑا سا لیٹ گھر آ سکتا ہے، بچی لیٹ گھر نہیں آ سکتی. بچے کی دوستیاں ہو سکتی ہیں، بچی کی دوستیاں نہیں ہو سکتی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. یہ ایک فرسٹریشن کریٹ کرتی ہے جو ہم نے دیکھی بھی ہے، خاص طور پہ بچیوں میں ریبیلین بھی کریٹ کرتی ہے بڑی حد تک. تو یہ جو ساری باتیں آپ کر رہے ہیں، یہ کیا آپ ایک یونیسیکس انوائرمنٹ کے اندر کر رہے ہیں یا اس کے اندر آپ بچے اور بچی کے مقدمے کو الگ الگ رکھ رہے ہیں؟ یہ جب کتاب کا نام تھا نا، بعد میں مجھے یہ پرابلم کا احساس ہوا کہ ہمارے یہاں بچے، یعنی چائلڈ سے مراد جنرلی تو بچی بچہ دونوں لکھے جاتے ہیں، بٹ ہمارے یہاں بچہ اور بچی آف کورس فرق ہے. اب کتاب کے اندر سارا مٹیریل تو یہی ہے، جس طرح انہوں نے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، اس میں مفصل اس میں سارا کچھ بتایا ہوا ہے کہ اب تو ہم تو میل فیمیل کی بات کرتے ہیں، تو ٹرانسجنڈر والا معاملہ بھی بیچ میں آ گیا، اور اس کی بایولوجیکل جو ایویڈنسز مل چکی ہیں کہ ٹرانسجنڈر جو برین ہے، اگر وہ دیکھیے اس میں سب سے بڑا آرگومنٹ یہ تھا کہ جو سیکشول اس کا جو جس طرح وہ بائی برتھ جس سیکس سے آپ پیدا ہوا ہے اس کی آئیڈینٹی وہ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو سب سے اسٹرانگسٹ ایویڈنس یہ کیا جاتا تھا کہ وہ آف کورس وہ آبزرویبل ہے، اب آپ آبزرو کر سکتے ہیں، وہ تو ان کی بنیاد پہ جو ہے اس کی شناخت جو ہے وہ طے ہوگی، کیونکہ وہ سائنٹیفک وہ سمجھتے تھے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ لائک فیمیل پیدا ہوئی ہے آرگن سیکشل آرگنس پر، لیکن بعد میں اس کو احساس ہوا کہ وہ میل ہے، تو جب ہم برین کے اندر جا کے دیکھتے ہیں تو وہ جو اس کا برین ہے وہ میل کے ساتھ، تو یہاں پہ وہ ایک اتنی عجیب و غریب دوبیدہ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر آپ اس پہ کہیں گے کہ ٹرانسجنڈر جو ہے وہ اس کی بنیاد اس پہ ہونی چاہیے کہ جو بھی وہ جس سیکس کے ساتھ پیدا ہوا ہے، کیوں یہ بہت سائنٹیفک ہے، تو بھائی وہ بھی تو اسی طرح سائنٹیفک ہے. تو یہ بھی ایک پرابلم ہے. جہاں تک بچیوں اور بچوں کا معاملہ ہے، بچیوں کا دیکھیے معاملہ جتنا مرضی آپ اناٹمی میں گھستے جائیں، جہاں مرضی آپ گھستے جائیں، آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جو جینڈر رول ہے اس نے بڑے کام خراب کیے. اور انسانی برین کیونکہ ایک انتہائی حیرت انگیز چیز ہے، تو وہ فوری طور پہ اپنے آپ کو ڈھال بھی لیتا ہے. یعنی ابھی بھی اگر آپ اپنے پوش ایریاز میں چلے جائیں اور وہاں پہ بچیوں کا بیہیویئر دیکھیں تو وہ آپ کو لگے گا جیسے میں اس بیہیویئر سے مراد یہ ہے کہ عموماً ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ عموماً ہمارے یہاں اگر کوئی غلط گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو، کوئی کار غلط ڈرائیو کوئی غلط کٹ لگائے، تو ہم فوری طور پہ یہ زیوم کرتے ہیں کہ ہو نہ ہو یہ کوئی عورت ہوگی. اور اگین سرپرائزنگلی وہ 80% عورت ہی نکلتی ہے. اب وہ عورت کیوں نکلتی ہے ہم نے بیسیکلی تو یہ جاننا نا. وہ عورت اس لیے نکلتی ہے کیونکہ جو بہت بچپن میں بچہ اور بچی کے درمیان میں آپ نے فرق رکھا ہے، جس میں آپ نے اس کو کرکٹ نہیں کھیلنے دی، اس کو فٹ بال نہیں کھیلنے دی، اس کی جو موٹر کارٹکس ہے اس طرح ڈیولپ نہیں ہوا، ریفلیکس اس طرح نہیں ہے. لیکن اب آپ مجھے بتائیں کہ وہ جو بچیاں ہیں جو کہ بالکل نارملی اسی طرح کھیل رہی ہیں بچپن میں، صرف اس کو کیا گڑیا تک محدود نہیں ہیں، تو وہ کیا بہت اچھی ڈرائیور نہیں ہے؟ تو آپ چاہے جینڈر رول پیچھے سے بہت دور سے آ رہا ہوگا، لیکن جب یہ تبدیل ہونے پہ آئے تو ایسی پلاسٹیسٹی ہے، ایسا کمال ہے کہ وہ فوری طور پہ وہ آپ کو وہ رزلٹ دے دے گا. سو کچھ ڈیفینیٹلی اسٹرینتھس ہیں جو کہ ملینز آف ایئرس کی وجہ سے کچھ میل میں اور کچھ فیمیل میں، بٹ ادروائز آپ اگر کہیں میتھمیٹکس میں مثلا ایک اسٹڈی ہوئی میتھمیٹکس میں، اور یہ میٹا اسٹڈی تھی اور بہت ہی طویل اسٹڈی تھی. اب یہ حیرت انگیز بات ہے کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ فیمیل جو ہیں وہ آپ اس کو لے لیں اسپیس کو، تو اسپیس کے اندر جتنی بھی سائیکالوجیکل اسٹڈیز ہیں جو سائیکالوجیکل ہیں، اور آف کورس اس میں بایولوجیکل بھی اس میں آ جاتا ہے کہ جو سائیکالوجیکل بایولوجیکل جو باڈی پہ اثرات ہوتے ہیں اس حساب سے کون سا جینڈر جو ہے وہ اسپیس کے لیے مناسب ہے، وہ فیمیل. اور ہماری حالت یہ دیکھیں کہ ہمارا جو پہلی خاتون اسپیس میں گئی وہ رشین گئی 1962 میں، اور وہ اس لیے گئی کیونکہ ہم امریکہ سے پہلے وہاں جائیں گے. مطلب وہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ خاتون کے لیے. 1962 کے بعد 18 سال گزر جاتے ہیں، کوئی نہیں. 1982 میں ایک اور خاتون جو کہ امریکن ہیں وہ اسپیس میں جاتی ہیں. سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے. یہاں پہ مجھے ابھی ایگزیکٹلی سٹیٹس یاد نہیں ہیں، وہ بہت عجیب و غریب ہیں. اب آ کے کوئی 100 سے اوپر ہوئی ہیں، 70 ہوئی ہیں جو خواتین ہیں جو کہ ایسٹروناٹس ہیں.
ایسٹروناٹس ہیں یہ پچھلے 15-20 سالوں میں. بٹ ادروائز سائنس کچھ اور کہہ رہی ہے کہ اسپیس کے لیے موضوع خواتین ہیں, لیکن ہمارا جو تھا وہ عجیب و غریب تھا. ہم تو ابھی 71 میں اف آئی ایم ناٹ رانگ تو 71 میں ہم نے سوئٹزرلینڈ میں ووٹنگ رائٹ ابھی دیا نا. 1971 میں سوئٹزرلینڈ میں ووٹنگ رائٹ ملا ہے, 65 میں فرانس میں ملا ہے, 28 میں برٹن میں ملا ہے. اور 28 کی وجہ سے ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ووٹنگ رائٹ خواتین کا ہوتا ہے کیا. ہمیں تو وہ ملا کے ہمیں تو نہ کوئی تحریک چلی نہ کچھ, ہمیں بس مل گیا. 1918 میں جو ماسکو میں جو ان کا آئین ہے اس کے اندر ایک امینڈمنٹ ہے, وہ میرے لیے بڑی انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس کے میں 10-12 چیزیں پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ یار وہ لوگوں نے پریگنینسی کے دوران, ڈلیوری کے دوران 2 مہینے کی چھٹی ضروری ہے, چائلڈ کیئر سینٹر جو ہیں وہ ہر جگہ ہونے چاہیے, یہ تمام چیزیں اس ڈاکومنٹ میں لکھی ہوئی ہیں. اور اس کے بعد 1928 میں ریلیکٹنٹلی برٹن جو ہے وہ خواتین کو ووٹنگ رائٹ دیتا ہے ود کنڈیشنز کہ خاتون کی عمر 30 سال ہونی چاہیے اور پلس اس کی کوئی نجی ملکیت ہونی چاہیے. اور پھر 1928 سے بھی آپ چھوڑیں 65 فرانس 71 یہ ابھی 62-3 کا واقعہ, یہ 61 کا واقعہ ہے. نیسا کے اندر یہ کلرڈ واش رومز ہوا کرتے تھے جس پہ وہ فلم بنی ہے بڑی خوبصورت. سو وہاں پہ کلرڈ واش رومز ہوا کرتے تھے. یہ ابھی کی بات ہے. تو ہمیں ابھی بہت ہی انیشیل سٹیجز پہ ہیں کہ جو جینڈر والے معاملات سمجھنے میں. میرا خیال ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہوں گے جو مرد ہوں, بہت طاقتور اور بہت کمال مرد ہوں, کیا وہ نیسا کی وہ ٹریننگ سہ سکتے ہیں جو کہ ایسٹروناٹ کے لیے کی جاتی ہے؟ جبکہ وہاں پہ جو خواتین, ایک انڈین آپ کو پتہ ہے وہ کیا نام ہے ان کا جو کہ جن کا بیسیکلی جن کے پاس ورلڈ ریکارڈز ہیں کہ سب سے زیادہ سٹے اسپیس کے اندر, اور پھر اس کے بعد جو باہر وہ جو اسپیس کرافٹ کے باہر جو تھوڑی دیر کے لیے آتے ہیں اس کے انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن سے بعد اسپیس واک کے لیے, اسپیس واکر میں ان کا ریکارڈ ہے, وہ سارا کچھ ہے. تو وہ سب سے زیادہ رہی ہیں اور وہ ISS کی انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی ہیڈ بھی رہی ہیں ڈائریکٹر کے طور پہ, اور انہوں نے کافی یعنی 1 یا 2 سال وہ اس طرح ہیڈ رہی ہیں. کسی جگہ پہ ہمیں تو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ میتھمیٹکس میں جب ہم میٹا اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خواتین سے بہتر ہیں. کچھ معاملات میں یہ ایسٹروناٹس پہ اسٹڈی کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے خواتین بہتر ہیں. ہمارے رویے جو ہیں وہ بالکل الٹ ہیں. تو یہ تو ہے, میرا خیال ہے کہ ابھی شاید سفر میں ہے, آگے شاید بہتر ہو جائے گا. میں تھوڑا سا آپٹمسٹک ہوں, مطلب آگے تو سفر سلو ہے, مطلب اگر سمت درست ہے تو ٹھیک ہے. سر میرا کویشچن یہ ہے کہ ہم بعض دفعہ سوسائٹی میں بھی یہ چیزیں دیکھتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر کوئی بچے نے کوئی شرارت کی یا کوئی اور چیز, یا کوئی ہم اس کی شکایت لگا لیں یا کوئی ایسی بات ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو ماں کی ذمہ داری تھی یا ان کے فادر کی یہ ذمہ داری تھی. تو یہ ہم نے ڈویژن ایک طرح سے سوسائٹی کر دیتی ہے کہ اس کی ذمہ داری تھی, یہ اس کی ذمہ داری تھی. تو میں یہ کہوں گا کہ جو پہلے 2 سال بچے کے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ماں بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے. تو آپ کی سائیکالوجی اور اس حوالے سے کیا کہتی ہے کہ کن کن سیکشنز میں فادر کی ذمہ داری بنتی ہے اور کن کن سیکشن میں جو ہے نا مدر کی ذمہ داری بنتی ہے؟ یہ ٹاپک تو بڑا واسٹ ہے, لیکن اگر تھوڑے سے کچھ پوائنٹس بیان کر دیں تو. دیکھیے جو فادر کا رول تھا وہ بیسیکلی جو ہسٹری میں ہم نے دیکھا ہے, فادر کا رول یہ تھا کہ اس کو پریکٹیکلٹی بھی لے کے آئے اور اس کی مدر کمفرٹ سے یعنی ٹین ایج میں یا آگے جا کے اس کو وہاں سے ڈیٹیچ کرے. وہ فادر کا مخصوص رول ہے جو کہ بعد میں ہوتا ہے. لیکن جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ وہ بچہ اگر کوئی شرارت کرتا ہے یا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بچہ, میں نے جو بچے کا مقدمہ جب کتاب لکھی تو اس میں سے ایک چیز جو بیسک ہے وہ بار بار میں کہتا ہوں, بچے کا مقدمہ ان بنیادوں پر ہے کہ بچہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. یہ تصور ہی اگر آپ ذہن سے یہ نکال دینا کہ بچہ جو ہے وہ غلطی کر ہی نہیں سکتا. اب یہ لوگ یہ سمجھانا ذرا مشکل ہو جاتا. وہ آپ ہی کا وہ جو بھی ہے, آپ مجھے کچھ بھی کہیں گے کہ بچہ ضدی ہے, میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ کیوں ضدی ہے, اس میں اس کا کوئی دوش نہیں ہے. وہ پڑھائی نہیں کر رہا تو کیوں پڑھائی نہیں کر رہا, اس میں اس کا کوئی دوش نہیں. کوئی آپ مجھے چیز آ کے بتائیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا کہ وہ بچہ ایسا کیوں نہیں کر رہا. آپ یہ تصور کیجئے کہ ایک بچہ ہے جو کہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ مسکراتا ہے تو سارا گھر اس کے اوپر ہوتا ہے کہ وہ مسکرایا ہے. پھر وہ 2 دفعہ مسکراتا ہے, پھر تھوڑے پیچھے ہٹتے ہیں,
پھر ایک وقت میں ہم سمجھتے ہیں کہ بس مسکرانا جو ہے وہ ایک ہیبٹ ہے، تو وہ نارمل مسکراتا ہے توجہ لینے کے لیے، پھر ایک وقت میں دیکھتا ہے کہ نہیں میری مسکرانے سے توجہ نہیں مل رہی، وہ ہو سکتا ہے کہ رونے تک پہنچ جائے۔ پھر ایک ڈرامہ کرائنگ ہے کہ وہ جس میں رہ رہے ہیں بچے کرتے رہتے ہیں لیکن آنکھ سے کوئی آنسو نہیں آتا، کیونکہ وہ اتنا زیادہ تو نہیں رو سکتا کوئی انسان بھی، بٹ کیونکہ وہ ان کو توجہ چاہیے، یہ ایک بیسکس ہے چائلڈ سائیکالوجی میں۔ تو وہ جو عدم توجہ کی وجہ سے وہ ڈرامہ کرائنگ میں چلا جاتا ہے۔ ڈرامہ کرائنگ میں بھی اگر بات نہ بنی تو وہ پھر چیزوں کو توڑنے پھوڑنے میں چلا جاتا ہے جسٹ ٹو گیٹ اٹینشن۔ اب وہ بیچارہ کر کیا رہا ہے، وہ صرف آپ کی اٹینشن چاہ رہا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یار ہمارے جو بچے ہیں یہ اچھے بھلے گھر میں اتنے بیوی اور اتنے اچھے بچے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں یا کوئی رشتہ دار ہمارے گھر آتا ہے تو یہ بدتمیز ہو جاتے ہیں اور ہماری ناک کٹ جاتی ہے۔ حالانکہ وہ صرف اتنا سا ہے کہ جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں یا کوئی آپ کے گھر آتا ہے تو آپ کی جو توجہ ہے وہ ان مہمانوں کی طرف ہو جاتی ہے، جس کو بچہ جو ہے وہ اچانک فیل کرتا ہے کہ شاید آپ منقسم توجہ دینے کے بھی قابل نہیں رہتے۔ تو جب آپ کرتے ہیں تو وہ بچہ اٹینشن گین کرنے کے لیے کوئی ایسی حرکت کرتا ہے جس سے آپ کی ناک کٹ جاتی ہے۔ لیکن بیسیکلی مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ توجہ تو اس کے لیے بہت ہی بنیادی اور بیسک سی چیز ہے۔ میں آپ کو ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں۔ ہم نے بچوں کو پنشمنٹ، آپ کو پتہ ہے کہ ہم کارپورل پنشمنٹ ہمارے یہاں رہی ہے، پوری کارپورل پنشمنٹ ایک فکرے پہ، یعنی اس کی بنیادوں میں صرف ایک فکرہ ہے، اور وہ فکرہ یہ تھا کہ بچہ کر سکتا ہے اگر چاہے تو۔ یہ ایک فکرہ، صرف ایک فکرے نے تباہی پھیلائی ہے پچھلے 3000 یا 4000 سال، کہ بچہ کر سکتا ہے اگر چاہے تو۔ اس میں ہم ایک بیسیکلی لاشعوری طور پہ یا شعوری طور پہ ہم ایک مفروضہ قائم کر رہے ہیں۔ وہ مفروضہ کیا ہے کہ بچہ کر سکتا ہے، لیکن اس جملے میں یہی ہے نا، بچہ کر سکتا ہے اگر چاہے تو مفروضہ پیچھے کیا ہے کہ بچہ کر سکتا ہے۔ اب اگر وہ نہیں کر رہا تو پھر اس کا جو تعبیر میرے ذہن میں آتی ہے وہی آتی ہے کہ وہ مستی کر رہا ہے۔ جب وہ مستی کر رہا ہے تو پھر میں پنشمنٹ پہ چلا جاؤں گا۔ لیکن اگر میں اس فکرے کو درست کر لوں کہ میں فکرہ یہ نہ کہوں کہ بچہ کر سکتا ہے اگر چاہے تو، میں یہ فکرہ یہ کر لوں جس طرح سائیکالوجی کہتی ہے کہ بچہ ہر وہ چیز کر سکتا ہے جس کے حوالے سے اس کے اندر صلاحیت موجود ہے۔ تو میں اگر یہ کہہ دوں کہ بھائی جان جو وہ نہیں کر رہا تو اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے، وہ صلاحیت نہیں ہے تو اس کا ذمہ دار میں ہوں یا سوسائٹی ہے یا ٹیچر ہے، وہ اس کو تو چھوڑ دیں، بٹ وہ رسپانسبل نہیں ہے۔ سو بچہ ٹینٹرم شو کر رہا ہے، بچہ کچھ بھی کر رہا ہے، آپ مجھے کوئی ایک دلیل ایسی نہیں دے سکتے جس میں آپ یہ کہیں کہ بچہ کسی بھی جگہ پہ ہم اس کو گلٹی یا ہم کہیں کہ وہ غلطی پہ، بچہ غلطی پہ ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہمارے جینڈر بائسز سے جو ہماری بہت ساری بائسز ہیں، ہماری بہت سارا ان کے ساتھ جو رویے ہیں وہ جو بچپن سے چلے آ رہے ہیں، تو وہ بہت ساری چیزیں ہیں جو کوئی آؤٹ کم ہے، لیکن ہمارا پرتو ہمارا ہی عکس ہے، وہ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جیسے ہم اپنے آپ کو فکس کرتے ہیں وہ فکس ہو جاتے ہیں۔ لا کے حوالے سے سب سے بڑی بات امپلس کنٹرول ہے۔ امپلس کنٹرول آپ نے سکھانی تھی۔ اگر آپ کا بچہ، میں ابھی بھی اپنے جامعہ لاہور میں رہ رہا ہوں، وہاں پہ اپنی محلے میں دیکھتا ہوں، میں ہر جگہ پہ دیکھتا ہوں کہ وہ بچے جن کی عمر 13-14 سال ہے وہ موٹر سائیکل چلا کے پھر رہے ہیں۔ تو اس میں میرا مطلب ہے کہ آپ کی جو اتھارٹی ہے وہ کہاں ہے؟ مثلاً یہ ہے کہ آپ دیکھیں نا، ہمارا ایک پرابلم یہ ہوا کہ ہم ایک طرف تو چلے گئے کارپورل پنشمنٹ پہ، پھر ہم نے دوسری انتہا پکڑ لی، یعنی پنشمنٹ کو ہم نے کہا نہیں پنشمنٹ تو بہت بری چیز ہے، لیکن وہ دوسری طرف جب چلے گئے تو ہم نے بچوں کے اندر ایون وہ ڈسپلن کا خیال نہیں رکھا، یعنی وہ بدتمیز ہو گئے۔ وہ بچے جو تھے وہ پورے اعتماد نہیں ہوئے، وہ بدتمیز ہو گئے۔ وہ بالکل دوسری سائڈ ہے، یعنی اس سائڈ پہ آپ کو پازیٹیو ڈسپلن، بیسیکلی اگر گوروں نے یہ کام کیا ہے تو گوروں نے یہ کیا ہے کہ چھڑی جو تھی وہ نظم و ضبط تو رکھ رہی تھی نا، لرننگ میں جو بھی پرابلم کر رہی تھی نظم و ضبط تو تھا۔ اب وہ جو چھڑی تھی، جب انہوں نے کہا کہ نہیں چھڑی کچھ مضر اثرات ڈال رہی ہے یا جو بھی ہے تو یہ بری بات ہے، یہ ظلم ہے، تو انہوں نے اس ظلم کو ختم کرنے سے پہلے ایک چیز ایجاد کی جس کا نام پازیٹیو ڈسپلن ہے۔ اب پازیٹیو ڈسپلن جو ہے پاکستان کے اندر اگر آپ اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہیں، ابھی تو اول تو آپ کی میرے خیال ہے، جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے یا جہاں تک میری معلومات ہیں، آپ کے تو ایون جو M.Ed یا B.Ed یا یہ ابھی تک پازیٹیو ڈسپلن اس میں اس طریقے سے شامل ہی نہیں ہے، یا کچھ چیپٹرز کی شکل میں شامل ہے۔ میرے نزدیک M.Ed کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ نے جو بھی ماسٹر کیا ہے یا کسی اور ڈسپلن میں کیا ہے، یہاں پہ آپ کو وہ مضمون پڑھانے کی ضرورت نہیں، یہاں پہ تو M.Ed 2 سال صرف پازیٹیو ڈسپلن پڑھانا چاہیے۔ پازیٹیو ڈسپلن آپ نے 6 مہینے 1 سال پوری سائیکالوجی پڑھانی چاہیے،
کیونکہ یہ تو پھر دیکھیے ابھی بھی ہم جب جتنی ٹریننگز میں گئے تو ہمارے یہاں سب سے زیادہ مجھ سے یہی سوال کیا جاتا تھا کہ میں ٹیچر یہ بچے ہیں, فرض کیا اس بچے نے بدتمیزی کی, آپ کیا کریں گے؟ تو میں کہتا یار اس کا تو ایک پورا میکینزم ہے. تو اور پازیٹیو ڈسپلن تو 6 مہینے یا سال کا چاہیے آپ کو کہ آپ تب جا کے اس کی انڈرسٹینڈنگ اور وہ ساری چیزیں کریں گے. تو اب آپ پورے پاکستان کے اندر ایک لطیفہ چل رہا ہے, اور وہ لطیفہ آپ ہر سکول میں دیکھیے گا, کراچی سے لے کے وہاں تک, کہ ڈنڈا استاد کے ہاتھ سے لے لیا گیا, جو کہ اچھی بات ہے, لیکن جو ٹیکنیکس تھیں ڈسپلن کرنے کی وہ اس کو نہ سکھائی گئی یا نہ بتائی گئی ہیں. وہ بالکل اس طرح کر کے اب وہ بے بہرا وہ اس کے ہاتھ میں ہے ہی کچھ نہیں, وہ اس طریقے سے بیٹھا ہوا. سو یہ جو ایشوز ہیں بچوں کے اندر, کہ بچوں کے حوالے سے ہم نے جو ان کی سکولنگ سے لے کے اور ان کی پیرنٹنگ سے لے کے اور تمام معاملات میں ہمیں کچھ سجھا ہی نہیں دے رہا کہ اس سائڈ کو پکڑیں یا اس سائڈ کو پکڑیں. اور اگر آپ کا بچہ جو ہے وہ کسی بہت اچھے سکول میں جا رہا ہے اور وہ اچھا لسنر نہیں ہے, اس کے اندر کیوریوسٹی نہیں ہے, اس کے اندر وہ تمام چیزیں مفقود ہیں, لیکن وہ آپ کو آ کے بتانا چاہ رہا ہے کہ انکل میں آپ کو بتاتا ہوں یہ وہ جو بھی اس نے کیا ہو, اور اس کے علاوہ کوئی سنجیدگی کسی طرح کی کیوریوسٹی نظر ہی نہیں آ رہی. ایلڈس ہگزلے نے جو اسکول کا ماڈل دیا تھا نا, اس نے کہا تھا سکول میں کچھ زیادہ پڑھانے چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے, سکول میں بیسیکلی آپ نے یہ تربیت دینی ہے کہ وہ کام جس پہ آپ کا دل نہ کر رہا ہو لیکن آپ نے کرنا ہو, وہ کرنا کیسے ہے, اور وہ کرنا ہے ہر صورت میں, بٹ وہ کرنا کیسے ہے, یعنی ڈسپلن. یہ بیسیکلی ایگزیلے کا تصور وہ بالکل درست ہے. آپ نے تو وہ وہاں پہ کرنا تھا, وہ بالکل ایکسٹریم کسی اور طرف چلے گئے ہیں جو کہ بچوں کے حوالے سے. کچھ آن لائن کوسچنز ہیں, چند ایک اس میں سے شارٹ لسٹڈ ہے, وہ میں آپ کے آگے رکھ رہا ہوں. ڈاکٹر قاسم یعقوب کہہ رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ماڈرن ایج کے بچے کا فنومنا پیش کر رہے ہیں. اگر ہم پیچھے جائیں تو گزشتہ ادوار میں بچے جو ہے وہ کمبائنڈ کمیونٹی میں پلتے تھے, چچا ماموں تایا نانا دادی وغیرہ, تو سب مل کر اس کی فکر اور اس کی پرورش میں حصہ ڈالتے تھے. آج بچہ بطور مجموعی والدین کے سہارے پر رہ گیا, تو لہٰذا والدین کی فکر اور سماجی تربیت جو ہے وہ بچوں کا فیوچر بناتی ہے. تو ماضی اور آج کے تقابل میں آپ کیا کہیں گے؟ پارشلی بہت ہی تھوڑا ایگری کروں گا. وہ صرف ایگری اس حوالے سے کروں گا کہ ہمارے ہاں جو عموماً ایک کہاوت کہی جاتی ہے کہ دادا اور جو دادی ہیں تو وہ بڑے محبت رکھتے ہیں بچے سے, اور سود پیارا بیاج سے سم تھنگ. اس کی بنیادیں بڑی عجیب و غریب ہیں کہ سود کیوں پیارا ہوتا ہے. وہ سود اس لیے پیارا ہوتا ہے, وہ اس لیے پیارا نہیں ہوتا کہ آپ کو اپنے بچے کے بچے بہت اچھے لگتے ہیں. وہ اس لیے آپ کو پیارا ہوتا ہے کہ آپ لیٹر آن 70-80 سال میں انسان بن جاتے ہیں. آپ 30-40 سال میں انسان نہیں ہوتے, ورنہ جو بیہیویئر آپ کا اپنے پوتے کے ساتھ ہے وہ آپ کا اپنے بچے کے ساتھ ہونا چاہیے تھا. بٹ کیونکہ آپ ان سٹیجز سے گزر رہے تھے تو آپ کو پتہ نہیں تھا میچورٹی میں. تو جوائنٹ فیملی سسٹم کی جہاں تک بات کی ہے, انہوں نے کہا جی وہ بہت زیادہ سپورٹیو ہوتا ہے. وہ میں پارشلی اسی حوالے سے ایگری کر رہا ہوں کہ وہ سپورٹیو اس حال سے ہوتے ہیں کہ چلو دادا دادی والدین تو جیسے ہیں ہمارے یہاں ہیں, بٹ چلو دادا دادی جو ہیں وہ کچھ اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ اب وہ ان کو پتہ ہے کہ یہ چیزیں فار گرانٹیڈ نہیں ہیں, بچہ ایک معجزہ ہے اور یہ بہت خوبصورت ہے وغیرہ وغیرہ. تو دادا جو ہے وہ بہت زیادہ کرنا شروع ہو جاتا ہے. تو چلیں اگر والدین کی طرف سے اس کو ٹف ٹائم مل رہا ہے بچے کو, تو اس کو ایک سپورٹ کی حد تک, یہاں تک ایک سائیکالوجیکل سپورٹ کی حد تک. بٹ جنرلی جوائنٹ فیملی سسٹم جو ہے یہ تو ایک عجیب سا آئیڈیا بالکل بھی کسی بھی صورت میں آپ کی جو اپنی تھنکنگ ہے, اپنی جو آپ کی سوچ ہے, اس پہ میرا خیال ہے کہ مزمل شاہ بہت تفصیل سے بات کر کے گئے ہیں, اس کو دوبارہ ریپیٹ کرنے والی بات ہوگی. اس میں بالکل اس میں وہ بیسیکلی کوئی بڑی سوچ نہیں پنپنے دیتی جوائنٹ فیملی سسٹم. اس میں ایک بابا بیٹھا ہوا ہے اور وہ بابا حرف آخر ہے, چاہے وہ کتنا ہی ریشنل کیوں نہیں ہے. کیونکہ بڑوں کی عزت ہمارے بڑے ہیں, ہماری فیملی کے بہت بڑے ہیں, انہوں نے جو کہہ دیا ہے اس کو من تسلیم کرنا ہے. اور وہ پیچھے ایک روبوٹک سے سارا وہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں روبوٹ بنی جا رہے ہیں, اس میں کسی کے پاس سپیس نہیں ہے. اور جنرلی بھی میرا خیال ہے کہ فیملی جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کہ آگے کی طرف جو آپ کی امیجیٹ فیملی ہوتی ہے. جوائنٹ فیملی سسٹم میں تو بہت ہی خیر وہ خواتین کے ساتھ مسائل, ہر چیز کے ساتھ مسائل, تو وہ نہیں ہے. بٹ پارشلی اس حوالے سے ایگری کر رہا ہوں کہ وہ جو والدین کی طرف سے ٹف ٹائم, ہماری طرف والدین کی طرف سے ٹف ٹائم نہ ملے تو پھر تو اس کی گنجائش بالکل بھی نہیں ہے. ملے تو چلیں آپ تھوڑی سی, نہیں مل رہے تو چلے آپ تھوڑی سی گنجائش رکھتے ہیں کہ چلو یار دادا دادی کم از کم پروٹیکٹ تو کر رہے ہیں بچے کو. وہ آپ جس کو والدین کہتے ہیں کہ دادا دادی بگاڑ رہے ہیں, وہ بگاڑ نہیں رہے, وہ اچھی بات ہے وہ اس کو پروٹیکٹ کرنا. عثمان مانی کہہ رہے ہیں کہ بچے ہم سے سیکھتے ہیں, اس میں تو شک نہیں,
لیکن کیا ہم بھی بچوں سے سیکھ سکتے ہیں؟ اس بارے میں کچھ کہیں. ہم بچوں سے بیسیکلی بالکل بھی نہیں سیکھ سکتے اگر کرنٹ ہماری جو سچویشن یا کرنٹ ہمارا جو معاملہ ہے. ادروائز جو سیگمنڈ فرائڈ سے لے کے اور آج تک جتنے بڑے سائیکالوجسٹ ہیں انہوں نے بچوں سے سیکھا ہے. انہوں نے یہ جتنے بڑے آئیڈیاز ہیں یہ بچوں سے, وہ بچوں کی آبزرویشن ہے نا, اور کیا ہے, انہوں نے بچوں کو آبزرو کیا ہے, ان کے بیہیویئرز کو آبزرو کیا ہے. تو اس کے بعد دوسرا ہم بچوں سے بیسیکلی اتنا کچھ سیکھتے ہیں. بٹ اگین مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو تھوڑا سا جنرل آئیڈیا ہو کہ یہ جو ہمارے پاس چیز آئی ہے یہ جب مسکراتی ہے تو اس میں 8 to 10 ملین نیورانز کی ایک مربوط حرکت ہے سوڈیم پوٹاشیم کی, اور اگر اس میں ذرا سے بھی یہ ہو جائے تو کتنا بڑا ہو جائے گا. اس لیول سے جب آپ بچے کو انجوائے کرنا شروع کرتے ہیں, جس کو میں کہتا ہوں لینگویج ایکسپلوژن جو ہیئر نمبر 2 میں ہوتا ہے, تو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ وہ جب ایک لفظ نکالتا ہے تو وہ ایک کائنات کے اندر ایک میریکل, ایک معجزہ رونما ہو جاتا ہے. ایک لفظ جب وہ نکالتا ہے ان امیجنیبل, ملینز آف سنیپسز پر سیکنڈ ڈیولپ ہو رہے ہیں, یہ ہم ویژولائز ہی نہیں کر سکتے دنیا میں. یعنی کائنات کی کمپلیکس ترین چیز وجود میں آ رہی ہے, وہ جب ایک لفظ بولتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ مطلب اس سے بڑی خوبصورت چیز کوئی نہیں. تو بچوں کے حوالے سے جو سیکھنے کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ میں نے جس طرح پہلے عرض کیا کہ بچوں کے جتنے سوال ہوتے ہیں وہ عقلی ہوتے ہیں. یہ میرا بنیادی چیز ہے, عقلی ہوتے ہیں. جب وہ عقلی ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے جب بھی دیکھنا ہے کہ ہیومن بیہیویئر یا ہیومنز کو کہ بیسیکلی وہ عقلی کس حد تک ہے یا عقل ہے کیا, تو ہمیں بچوں کی طرف جانا پڑے گا. انشا خان کہہ رہی ہیں کہ ماؤں کی ایکسپیکٹیشنز لڑکیوں کی شادی کے بعد یہ ہوتی ہے کہ ان کی اولاد جو ہے وہ فوراً ہو جانی چاہیے, اور یہ ازمپشن ہوتی ہے کہ وہ اتنی میچور ہیں کہ بچوں کی ضروریات یا فیملی شور سب کی ضروریات وہ پوری کر دیں گے. اس کے برعکس جو وہ کہتے ہیں کہ جب کہ امی کا بچہ 50 سال کا ہو کر بھی بچہ ہی رہتا ہے, اور ان ماؤں کا رویہ ہوتا ہے کہ ہائے میرا بچہ اور ہائے میرا بچہ, تو یہ بھی عجیب سی تفریق ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی بائسز ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ہیں خواتین یا وہ فیملی جو ہے وہ بچیوں کو زیادہ جلدی شادی کر کے وہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے گھر اس طرح کا کچھ بات رسپانسبل ہو جائیں, رسپانسبلٹی ان پک اپ کر لیں جو اپنے بچوں کو وہ کر رہی ہیں. آف کورس یہ اس طرح کی سوسائٹی, اس میں تو یہ بائسز ہیں, یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ بہت شدید افیکٹ کر رہی ہیں. ان کا اگلا ریمارک ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عام طور پہ ہم بچوں کو کوئی اچھا کام کرنے کے بدلے میں ریوارڈ دینے یا اس کو کوئی لالچ دیتے ہیں, اور یہ جو پھر ہے یہ بعد میں ایک لت سی لگ جاتی ہے. تو یہ جو عادت ہے اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بدلنے کی ضرورت ہے؟ وہ ڈیپینڈ کر رہا ہے کہ آپ اس کو ریوارڈ کی کس فارم میں دے رہے ہیں یا کس طرح سے دے رہے ہیں. اگر تو آپ کو ریوارڈ اس طرح دے رہے ہیں کہ امپلس کو کنٹرول کرنے کے لیے یا جذبات پہ کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو اس طرح کی چیزیں دے رہے ہیں پھر ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ نے چاکلیٹ ایز اے ریوارڈ ہی دے رہے ہیں کسی بھی چیز میں, یا آپ نے ایک لا بنا دیا ہے کہ میں دن میں صرف 1 دفعہ چاکلیٹ دوں گا یا 2 دفعہ دوں گا, یا آپ ریوارڈ ہی دے رہے ہیں. ریوارڈ اور پنشمنٹ جو ہے یہ 2 بیسیکلی بنیادی لرننگ کے ٹول تھے کلاسیکل کنڈیشننگ میں, اور ہم یہ سمجھتے تھے کہ لرننگ ہے ہی ان 2 بنیادوں پہ. بٹ بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نہیں, بچے کی جو آبزرویشن ہے ادر دین ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ وہ اس کا کردار کہیں زیادہ ہے لرننگ میں. سو ریوارڈ ابھی بھی اس میں کوئی ایز اے ٹول استعمال کیا جا سکتا ہے, بٹ کیئرفلی. ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کو لالچ یا اس طرح آپ اس کو کیئرفلی کر سکتے ہیں. پنشمنٹ بیچ میں سے ویسے نکل جاتی ہے. اور تیسری جو ہے وہ بچہ آبزرویشن کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. آپ جھوٹ بول رہے ہیں وہ آبزرو کر رہا ہے, آپ ڈرامہ کر رہے ہیں کہ میں تمہاری بات سمجھ رہا ہوں وہ بالکل سمجھ رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آبزرویشنل ہیں. اور اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو میں یہ سمجھوں گا کہ ایک بچہ جو ہے وہ کہیں 80-90% اس کا سارا ڈیٹا, اس کی تمام جو چیز ہے وہ آبزرویشنل ہے, جس کی وجہ سے جب آپ کے رشتہ دار آپ کے گھر سے اٹھ کے جاتے ہیں, حالانکہ آپ کا بچہ بالکل مگن تھا اپنے کھیلنے میں, لیکن وہ ایک ایسی بات آپ سے کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں یار یہ تو ادھر مگن تھا, یہ اس نے کیسے سن لی؟ سب سن رہا ہے, خدا نہیں ہے لیکن بہرحال وہ سب سنتا ہے. آخری یہ کوشچن ہے, عابد کریم کہہ رہے ہیں, ان کا سوال جو ہے وہ نصاب سے جڑی نفسیات سے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بایو کی کلاس میں بچوں کو ریپروڈکٹیو سسٹم پڑھایا جاتا ہے کہ انسان کس طرح وجود میں آتا ہے. گھنٹی بجتی ہے اور اگلی کلاس جو ہے وہ اس میں اسلامیات کے ٹیچر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انسان مٹی سے بنا, عورت جو ہے وہ مرد کی پسلی سے پیدا کی گئی. بچہ گھر میں آ کے یہ سوال اپنے بڑوں سے پوچھتا ہے کہ وہ کیسے آیا دنیا میں, تو یہ ایک ٹیبو سبجیکٹ بن جاتا ہے اور ماں باپ بھی کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے پاتے.
تو شروع سے ہی بچے کو اپنے ہی وجود کے بارے میں اتنی کنفیوژن پڑ جاتی ہے. اسی طرح تاریخ کے حوالے سے بھی ہم تذبذب کا شکار ہیں. ایسے ماحول میں بچے کی مناسب تربیت کیسے کی جائے اور اس کنفیوژن سے کیسے نجات دی جائے؟ اس کا عملی سا ایک جواب دوں تو وہ یہ ہوگا کہ آف کورس آپ یہ سلیبس نہیں چینج کر سکتے, آپ اپنے آس پاس کی پوری سوسائٹی کے رویے چینج نہیں کر سکتے. آپ ایک چیز چینج کر سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ جو بھی اس کو آئیڈیا دے رہے ہیں یا نصاب کے تھرو اس کو جو بھی آئیڈیا آ رہا ہے وہ پنشمنٹ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. پنشمنٹ کے ساتھ نہیں آنا چاہیے. اس کی وجہ بتاتا ہوں. پنشمنٹ کے ساتھ جو بھی یا کسی فیئر کے ساتھ جو آئیڈیا ٹھوسا جائے گا اس کو نکلنے میں 40-50 سال لگ جاتے ہیں. سو اگر آپ نے صرف یہ کر دیا ہے کہ بچہ سلیبس میں جو پڑھ رہا ہے, ایک پرابلم کیا ہوگا, بچہ کس چیز کا شکار ہو جائے گا, بچہ کوگنیٹو ڈزوننس کا شکار ہو جائے گا. وہ ڈزوننس جو ہے وہ اپنی ارلی یا لیٹر آن ٹین ایج میں سالو کر جائے گا. مطلب انسانی برین اتنا کوئکلی کام کرتا ہے. فیئر جو ہے یا خوف جو ہے وہ اگر نہ ہو, خوف جو ہے اس کی کیمسٹری ایسی ہے کہ وہ برین کو اتنی بری طرح متاثر کرتی ہے کہ میں بھی اپنے ان خوفوں کو, ان تمام چیزوں کو عبور کرتے ہوئے آپ کو 40-50 سال لگ جائیں, وہ ٹائم ضائع ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کے ہاں کوئی آ رہا ہے, یعنی آپ کے ہاں کوئی پڑھا رہا ہے, آپ کا بچہ سکول میں پڑھ رہا ہے, سلیبس میں جو پڑھ رہا ہے, آپ بھی اگر اس کو کوئی ریشنل چیزیں دے رہے ہیں, اگین میں پھر دوبارہ کہوں گا کہ آپ نے باہر بچے کا سروائیول بھی بنانا ہے. بہت زیادہ آپ نے اس طرح سائنٹیفک نہیں ہو سکتے. بچہ جب آپ باہر جائے گا تو بہت کچھ اس سے سنا جائے گا, اور اگر وہ اپنے کلاس فیلوز کے اندر جب اس سے سنا جائے گا تو اس کو نہیں آتا ہوگا تو اگین آپ یا تو آپ پھر بچوں کو کسی بھی طریقے سے باہر لے جائیں. اگر انہوں نے یہیں پہ رہنا ہے تو پھر آپ کو یہ چیزیں کرنی پڑیں گی. صرف ایک ہی چیز ہے, پنشمنٹ یا فیئر کے تھرو کوئی بھی آئیڈیا ان کے اندر نہیں جانا چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ بہت ضروری ہیں, انہوں نے امتحان دینے ہیں, انہوں نے گریڈ دینے ہیں, سارا ہمارا سسٹم ہی ہے, تو انہوں نے کرنا ہے, کرتے رہیں. لیکن اگر پنشمنٹ اور فیئر کے ساتھ نہیں ہے تو آپ یقین کیجئے کہ بچہ 20 سال کی عمر میں تمام چیزیں توڑ پھوڑ کے اور وہ جو بھی اس کو کنفیوژن جو ہے وہ کلیئر کر کے وہ ایک ریشنل زندگی اور ایک ریشنل آئیڈیاز تھنکنگ وہ اڈاپٹ کر لے گا. باقی جو ہے وہ ریمارکس ہیں بڑے پازیٹیو ہیں, اور عام تاثر یہی ہے کہ یہ بچوں کا موضوع عام طور پہ نظر انداز ہو جاتا ہے, اور آپ نے اس کے اوپر گفتگو ایک مکالمہ شروع کیا ہے جو بہت خوش آئند ہے. بہت شکریہ. تھینک یو.